السلام گور بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، الحمد للہ، آل گڈ آ، بڑی. تھوڑا سا میں بتا دوں، گوہر بھائی ماشاء اللہ ایک سمجھدار شہری ہیں، اور یہی ان کا انٹروڈکشن ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ان کا انٹلیکٹ ہے وہ شائن تھرو کرے. ویسے ماشاء اللہ ڈیکوریٹ بھی بہت ہیں، لیکن وہ تفصیل ہم بعد میں جائیں گے. کوشش تو گور بھائی ہم کافی دیر سے کر رہے تھے کہ آپ پوڈ کاسٹ پہ ہیں، لیکن آپ بزی ہوتے ہیں، اور جس ٹائم آپ آئے ہیں وہ ایک انتہائی انٹرسٹنگ ٹائم ہے پاکستانی پالیٹکس کے لیے، پاکستانی ہسٹری کے لیے، اور سارٹ آف ایک کچھ لوگوں کے لیے یہ بڑا نیا ایکسپیرینس ہے، اسپیشلی جو ینگ جنریشن پہلی دفعہ ووٹ کر رہی ہے. یہ پاکستان میں ہسٹری پڑھنے کا تو کانسیپٹ نہیں ہے. جو پرانے بابے بیٹھے ہوئے ہیں 50 60 سال کے، ان کو فلیش بیکس ہو رہے ہیں پرانے وقتوں کے، جس طرح الیکشنز وغیرہ پروسیڈ کر رہے ہیں. آپ ہی کیا رائے اور ٹیک ہے اس کے اوپر؟ تھینکس اسد فار ہیونگ می. مطلب میں یہ کہوں گا کہ مجھے بھی کوئی اتنے، مطلب میں شکل سے شاید زیادہ پرانے اسٹائل کا لگتا ہوں، لیکن میں ہوں صرف 3 4 الیکشن پرانا. میرے لیے بھی یہ طرح ایک یونیک قسم کے اسٹیٹ آف افیئرز ہے کہ ایک آڈینس کو، ایک الیکٹریٹ کو آپ ہر لیول کی مشکل میں سے گزار کے، آگ میں سے آپ اسے چھلانگیں مروائیں، آپ اس کو انٹرنیٹ بند کر کے آپ اس کی انفارمیشن بلیک آؤٹ کریں، وہ سب کچھ کے باوجود اس کے لیڈرز کو آپ جیل کر دیں یا ڈسکوالیفائی کر دیں، وہ سب کچھ کے باوجود وہ سڑکوں پہ آ کے اپنے ووٹ کی گنتی کروا لیں، بہت بڑی بات ہے. اینڈ اٹ از اے بٹ انسپائرنگ ایٹ دا سیم ٹائم. ایک میسج گیا ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، سارے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرس کو، کہ ایک نیا ووٹنگ کلاس ایمرج ہوا ہے، اور اس کی ریزنز فار ووٹنگ بھی ایوالو ہوئی ہیں، کیونکہ یہ کلاس پچھلے کوئی 8 سالوں سے ایمرج ہو رہی ہے. انہوں نے 2013 کے اندر بھی اپنا ایک تھوڑا بہت پریزنس دکھائی تھی، انہوں نے 2018 میں بھی اپنا پریزنس دکھایا تھا. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ یہ ووٹنگ کلاس ذرا امیچور تھی، اس وقت یہ ووٹنگ کلاس باتوں میں آ گئی، پرومسز میں آ گئی. اب یہ تھوڑا سا میچور ہوئی ہے، اب اس کو سمجھ آئی ہے کہ ہم نے ایک کمبائنڈ نظریہ کے اوپر چلنا ہے، اور پیپل پالیٹکس، پرسنالٹی پالیٹکس، نفرت کی پالیٹکس کو چھوڑ کے اب ہمارے کوئی بیسک کور ڈیمانڈز آ گئی ہیں ٹیبل کے اوپر. ان کو فلفل کرو، یہ ہمارے ساتھ وعدے کرو، یہ ہمارے ساتھ ڈیل کرو، تو ہم ان میس ہر مشکل کو اوور کم کر کے میدان میں اتریں گے. دس آئی فیل از دا میسج فار دی الیکشنز ان 2024. اچھا، یو جنرلی بلیو کہ جو یہ ایک لارج موسٹلی مڈل کلاس ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا ہے، ان کا ایک کور ایتھوس ہے کہ یہ فار ایگزامپل کچھ کور بلیفس پہ کھڑے ہیں اور اسی پہ ووٹ کریں گے. لائک فار ایگزامپل اگر ہم فرینکلی بات کریں تو ایک بڑی سرپرائزنگ اوور ویلمنگ ووٹ پڑا تھا پی ٹی آئی کو، سوری پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنس کو. تو پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنس جو ہیں ان کو آپ کے خیال سے ووٹ کس نظریے پہ پڑا ہے؟ میں وہ کور ایتھوس کیا ہے اس پاپولیشن کا جو انہوں نے ووٹ کیا؟ So this is a very important thing, and I feel like some of the other parties have, or maybe the other stakeholders in the election have really downplayed کہ یہ ووٹ ان کو کیوں پڑا. کیونکہ اگر میں فار ایگزامپل پی ایم ایل این کے ریئیکشنز اور ان کی کیمپیننگ سے دیکھوں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ والی کلاس جو ہے وہ عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ دے رہی ہے، کہ ایک پرانی پچھلے 4 سال سے یا 8 سال سے جو ایک پرسنالٹی پالیٹکس یا انڈیویجول کلٹ کے بیسس کے اوپر ایک فالوئنگ بنی تھی اس کے بیسس کے اوپر یہ ووٹ دے رہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ دیٹس دا کیس اینی مور، کیونکہ یہ جو مڈل کلاس پاپولیشن ہے یہ کائنڈ آف اویئر ہوئی ہے پچھلے 3 سے 4 سال میں کہ کسی کے پاس بھی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے. کسی کی بڑی بڑی باتیں ہیں کہ جی 90 ڈیز میں ہم کرپشن ختم کر دیں گے، ایک ہی بال سے 3 وکٹیں لے لیں گے، اس طرح کی باتوں میں اب ان کا اس طرح سے بلیف نہیں ہے. وہ خان کے سپاہی کم ہے، لیکن وہ ظلم نہیں ہونا دیکھنا چاہتے. ٹھیک ہے، ظلم والا جو نیریٹو ہے ایک تو وہ بہت ایک ریزوننٹ چیز ہے، وہ مڈل کلاس کے اندر بھی ایک ریزونیٹ کرتی ہے، وہ آل دا وے ڈاؤن ٹو دی ڈس انفرینچائز کلاسز بھی ریزونیٹ کرتی ہے، وہ رورل ووٹر کے ساتھ بھی ریزونیٹ کرتی ہے، وہ اربن ووٹر کے ساتھ بھی ریزونیٹ کرتی ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک وہ ہے کہ پولیٹیکل پروسیس کے اندر یا کوئی بھی ایسا بندہ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کوئی پارٹی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہاں پہ ایک نیچرل افینٹی بنتی ہے. تو ایک تو یہ ظلم نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہے جو بہت سارے لوگوں کو یونیفائی کرتی ہے ایک پلیٹ فارم کے اوپر. دوسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ اب پرانے والے 90s والے پالیٹکس بھی نہ کھیلے جائیں. ٹھیک ہے، آپ باقی پارٹیز کی نیریٹو دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے کوئی نئے بندے نکالے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی 5% نئے بندوں نے آ کے ووٹ دیا ہے، وہی پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ دیا جو پہلے بھی دیتے رہے. ٹھیک ہے، شاید ان کی یونیفیکیشن زیادہ ہوئی ہو، شاید ان کی جو خواب ہیں وہ تھوڑے کم ہوئے ہوں، ریالٹی میں تھوڑے زیادہ آئے ہوں. باقی پارٹیوں کو کم ووٹ پڑے، خاص طور پہ نون لیگ کو. اور نون لیگ کو کیوں کم ووٹ پڑے؟ ان کا آپ نے کیمپین دیکھا؟ زیرو.
اگر آپ نے مارکس دینے ان کو کیمپیننگ کے تو 0 آؤٹ آف 0. اتنے جلسے وہ کر رہے تھے بیچارے, اتنی محنت کر رہے تھے. وہ ایک تو جلسے کرنے سے ڈر بھی رہے تھے کیونکہ ان کے جلسوں میں کوئی آ بھی نہیں رہا تھا, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جو انہوں نے کی ہیں اس کے اندر انہوں نے باتیں کیا کی ہیں, ان کا سلوگن کیا ہے, ملک کو نواز دو, ٹھیک ہے. ہمیں اب پرسنالٹی نہیں چاہیے, اس پرسنالٹی کے پیچھے ایک ہمارے ساتھ ڈیل ہونی چاہیے. ہمیں نواز شریف جیسا لیڈر اگر آ رہا ہے واپس پاکستان تو وہ کیا لے کے آ رہا ہے؟ کیا وہ 16 مہینے کی کارکردگی جو ہم نے ابھی دیکھے ہیں اس کی کنٹینیویشن لے کے آ رہا ہے؟ کیا یہ ہمارے ساتھ ڈیل کی جا رہی ہے کہ وہی جو ہمارے حشر ہوا ہے ہماری ملک کی اکانومی کا وہی اب کنٹینیو ہونے جا رہا ہے؟ اس کے اوپر کوئی بات بھی نہیں کی, نہ اس کا ڈیمیج کنٹرول کیا ہے, نہ آگے کے خواب دکھائے ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ بیچ میں پاپولیرٹی کے ایک اسٹریک پہ تھے عمران خان کی حکومت کے دوران, جب وہ باہر سے بیٹھ کے جلسوں میں خطاب کیا کرتے تھے, وہ میڈیا سے بینڈ تھے, وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کے آ رہے تھے جس میں ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی تھی, کیا وہ اس سٹانس کے اوپر پاکستان میں آ کے چپ لگا کے آگے چلا سکتے ہیں اپنی پالیٹکس؟ انہوں نے اس کو ریشنلائز کرنا تھا, انہوں نے اس کے بارے میں بات کرنی تھی, انہوں نے قوم سے تھوڑی آنیسٹی دکھانی تھی, کچھ بھی نہیں آیا. ایک ایمٹی سلوگن آیا, ملک کو نواز دو, ٹھیک ہے. انہوں نے بڑے فین فیئر کے ساتھ الیکشن سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے اپنا مینیفیسٹو نکالا, ٹھیک ہے. میرے خیال میں پاکستان میں نون لیگ کے کسی ووٹر کو نہیں پتا ہوگا اس مینیفیسٹو میں لکھا کیا ہے, بیکاز دے ڈڈ ناٹ ایکچولی مارکیٹ دیٹ مینیفیسٹو. خواب دکھانے ہیں نا, ڈیل بنانی ہے, ووٹر کو کہنا ہے کہ جی آپ مجھے ووٹ دیں, میں آپ کو یہ چیز دوں گا, ٹھیک ہے. یہ ایفرٹ ہی نہیں کی گئی. ان کو لگا کہ یہ سارے جو باقی ہمارے مخالف ہیں ان کو ہم نے کنڈیشنز کی وجہ سے دبا لیا ہے, شاید یہ تھوڑے ڈر گئے ہیں, شاید ان کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں, شاید ان کے لیے آگے کوئی ریکگنائزیبل فیس نہیں ہے, ریکگنائزیبل برانڈ نہیں ہے جس کو یہ ووٹ دیں, تو یہ کم ہو گئے. اپنے ووٹر سے ہم نے کچھ نہیں کہنا, ہم نے کہنا ہے خان کے خلاف نواز, اور یوں جی جا کے ووٹ ڈالو. آپ کا مطلب ہے کہ نون لیگ نے ایک کریٹیکل رول ادا کیا ہے اپنے مخالفین کو دبانے میں؟ I think that everyone who was in government was complicit in the suppression of the PTI voter and the مطلب جو ایک الیکٹرل پروسیس کی ڈی ویلیویشن ہے نا, وہ ان سب نے کی ہے. شاید کریڈٹ اگر کسی کو ملتا ہے تو پھر شاید بلاول کو تھوڑا سا کریڈٹ ملتا ہے کہ اس نے جتنی کو کوشش کرنی تھی اس الیکشن کو الیکشن کی فیل دینے کی وہ اس نے کی ہے. باقی تو کسی نے کیمپین ہی نہیں کیا. انفیکٹ نون لیگ کے انسائڈرز کی یہ باتیں تھیں کہ یہ ہسٹری میں سب سے سستا الیکشن ہے, سب سے کم پیسے لگیں گے اس کے اوپر, سب سے کم جلسے ہوں گے, سب سے کم ووٹر موبلائزیشن ہوگی, کیونکہ یہ تو ایک فور گون کنکلوژن ہے, ٹھیک ہے. جو پارٹی کی ہیوبرس اس لیول پہ پہنچ جائے کہ وہ الیکشن سے 2 دن پہلے فرنٹ پیج ایڈ نکال دے اپنی وکٹری کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وداؤٹ ہیونگ ڈن اینی تھنگ ٹو ڈیزرو دیٹ وکٹری, ٹھیک ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی اوور کانفیڈنس کا یہ لوگ ہوتے ہیں. اتنے نائیو تھے یا کوئی ان سے بیک اینڈ ڈیل ہوئی تھی؟ وہ اتنا اسٹوپڈ تو ہو نہیں سکتا. میرے خیال میں یہ ایک کلاسک کیس آف ہیوبرس ہے, ٹھیک ہے. ہیونگ ڈرنک ٹو مچ آف یور اون کول ایڈ والی بات ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ آپ نے جتنی پالیٹکس کی ہے اس سے پہلے آپ نے عوامی پالیٹکس کی ہے. نواز شریف از دا کنگ آف عوامی پالیٹکس بفور دیر واز ایون اے تھنگ, رائٹ. کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو وائپ آؤٹ کرنا اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم, یہ بڑا مشکل کام تھا, بہت مشکل کام تھا. پیپلز پارٹی کی بہت نیچرل افینٹی تھی, مطلب دے آر اے 3 جنریشن ڈائناسٹک پارٹی. نواز شریف از اسٹل فرسٹ جنریشن اگر دیکھا جائے, اب سیکنڈ آ رہی ہے, مطلب ابھی آنی ہے سیکنڈ, تو ابھی بھی فرسٹ جنریشن کے ہاتھ میں ہی وہ ہے. لیکن انہوں نے اپنی ہی جنریشن میں ایک اپنے اتنی بڑی مخالف پارٹی کو پنجاب سے وائپ آؤٹ کیا. 2018 میں وین آل دا چپس ور اگینسٹ دیم انہوں نے بڑی سیٹیں لیں, اور ایون اس الیکشن میں کہوں گا کہ اگر دیکھا جائے تو 0 آؤٹ آف 0 کیمپیننگ کے ساتھ بھی جتنی انہوں نے سیٹیں لی ہیں نا, یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ اور اکامپلشمنٹ ہے. نہیں آپ وہ نمبر بلیو کرتے ہیں جو شو ہو رہا ہے کہ اتنی سیٹیں انہوں نے جنرلی لی ہیں؟ 5 کم کر لو, ٹھیک ہے, 5 کم کر لو, میں کہتا ہوں 10 کم کر لو, 55 سیٹیں بھی اگر ہیں نا اور 60 بھی لی ہیں, یہ ایک بہت بڑی اکامپلشمنٹ ہے اس ٹائم کے اندر. 0 کیمپیننگ اینڈ 0 نیریٹو کے ساتھ, ٹھیک ہے. آپ بلاول کو دیکھیں, بلاول کو پھر بھی کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہے. انفیکٹ پیپلز پارٹی کے اندر ایک بہت اچھا 2% ایکٹ چل رہا ہے, ایک گڈ کاپ ہے اور ایک بیڈ کاپ ہے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. ایک گڈ کاپ ہے بلاول صاحب, ایک بیڈ کاپ ہے زرداری صاحب, ٹھیک ہے. زرداری صاحب کا تو 8 کے بعد الیکشن شروع ہوا ہے, اب وہ کیمپین کر رہے ہیں. زرداری صاحب looms large in the background of every political discussion that happens on the basis کہ سندھ کے اندر وہ ایک unclaimed ان کی پاور ٹیریٹری ہے, ٹھیک ہے. اب زرداری صاحب جب مائک کے سامنے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مطلب گاڈ فادر کی ایک نئی قسط آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ میرے خیال میں ان کا ایک بڑا کیلکولیٹڈ پرسونا ہے جو وہ وہاں پہ لے کے آتے ہیں ایز دی گرینڈ فادر اور دا گاڈ فادر آف پالیٹکس, the deal maker of politics in Pakistan. Bilawal, on the other hand, is genuinely portraying himself as young blood,
In fact, that was his whole campaign narrative کہ ہم نیا نظریہ لے کے آ رہے ہیں. وہ he failed to kind of add any value to that ایکچوئل slogan. نیو تھنگ تھا کچھ, ٹھیک ہے کہ مطلب وہ بار بار نیا نظریہ ہم نئے پاکستان کی طرف, وہ نیا پاکستان کہے بغیر اس طرف اشارہ دینے کی کوشش کر رہا تھا. یعنی کہ ہی نیو کہ اس قوم کو اگر اس نے جا کے کہیں نیا سیٹ بنانی ہے, کوئی نئی ووٹر کو توڑنا ہے, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو توڑنا ہے, تو اس کو کوئی نئی بات کرنی ہوگی. اینڈ ایون ہی ٹرائی ٹو میک سم لافٹی پرومسز, رائٹ, کہ 10 پوائنٹ ایجنڈا آیا تھا ان کا, جی تنخواہیں ڈبل کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. کوشش اس نے کی, ٹھیک ہے, بیکاز ہی نوز دیٹ وین ہز گرینڈ فادر کیم ان ٹو پالیٹکس اینڈ ایکچولی بیکیم اے نیشنل آئیکن, تو ہی کیم ود روٹی کپڑا مکان. یو نیڈ اے نیو ڈیل, یو نیڈ اے نیو سلوگن, یو نیڈ سم تھنگ ٹو گو ٹو دا میسز اینڈ سے یہ میں آپ کو دوں گا تو آپ مجھے ووٹ دینا. اس کو یہ ٹرانزیکشنل نیچر آف دیئر 90s ورژن آف پالیٹکس اس کو سمجھ میں آتی ہے, اور اس نے کوشش کی اپنی لحاظ سے. ابھی بہت ٹائم لگے گا, اور ابھی وہ سندھ کے اندر تو بہت اسٹرانگ تھے, کراچی کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو کمپلیٹلی ایروڈیڈ دیکھا. انفیکٹ وہاں پہ تو الٹیمیٹلی تو جو پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ پہ تھی وہ جیتی, لیکن اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کی اربن سینٹرز کے اندر اتنی زیادہ کوئی خاص سپورٹ نہیں ہے, لیکن سندھ کے اندر دے آر اسٹل انچیلنجڈ. سندھ کے اندر وہ ابھی تک انچارج ہیں, لائک اٹس ناٹ لائک سندھ میں کوئی گریٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آئی مین دے ہیو بین رولنگ دیر 40 سال سے. اٹس بیکاز سندھ میں نہیں ڈیولپمنٹ ہو رہی, ٹھیک ہے. سو دیٹ از پارٹ آف دا گیم پلان, رائٹ. اگر آپ نے 90s پالیٹکس چلانی ہے تو آپ کو لوگوں کو ایک سرٹن تھریش ہولڈ کے نیچے رکھنا ہے, تاکہ وہاں پہ آپ کی جو ٹرانزیکشنل کاسٹ ہے وہ بہت کم ہے. آپ نے لوگوں کو اس لیول پہ اربنائز بھی نہیں کرنا, اس لیول پہ ان کو موبائل بھی نہیں کرنا, آپ نے ان کو اس طرح کی اکنامک اپرچونیٹیز نہیں دینی کہ آپ کا جو ایک ہولڈ ہے ان کے اوپر وہ کم ہو جائے, ٹھیک ہے. وہی جاگیر اور رایا والا کانسیپٹ ہے, وہی 90s والی پالیٹکس ہے, وہی پرانے پاکستان والی پالیٹکس ہے, اور ابھی تک کے لیے یہ ان کی نیسیسٹی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا بلاول فیوچر میں خواب دیکھتا ہے ایک نیشنل پارٹی بنانے کے لیے؟ آئی فیل دی آنسر از یس. ایوری تھنگ ہی از سیئنگ اینڈ ڈوئنگ makes one feel that he wants to be the prime minister soon, in a 10-year horizon, in a 15-year horizon, maybe even less if latest headlines are to go by, کہ کیا ڈیلیں ہو رہی ہیں 3 سال کے بعد, 3 تمہارے 2 ہمارے والی جو ڈیل ہے. اگر انہوں نے نیشنل پارٹی کی طرح واپس آنا ہے تو پھر ان کو اس پوری چیز کو امبریس کرنا پڑے گا. پنجاب کے اندر یہ ایک 2-edged sword ہے, کیونکہ اس میں آپ کا سندھ تھوڑا بہت ویک ہوتا ہے, کیونکہ پھر آپ پلینگ فیلڈ کو اوپن کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی شہر آؤ, نوکری پکڑو, ہم آپ کی ہیلپ کریں گے, ڈیولپمنٹ ہوگی, پیسہ آئے گا, اور وہاں پہ پھر آ کے کمپیٹیونیس آپ کو دکھانی پڑتی ہے. وہاں پہ آپ کا وہ جو ٹریڈیشنل ہولڈ ہے وہ کم ہوتا ہے. رپورٹ کارڈ بھی دکھانا پڑتا ہے, ہم نے سندھ میں کیا گیا, رپورٹ کارڈ دکھانا پڑتا ہے, اور وہ اصل ہونا پڑتا ہے, وہ صرف ٹی وی پہ ایڈ نہیں چل سکتا, ایسے ہی ہے, رائٹ. تو وہ پھر اگر وہ اس لیول پہ آنا چاہ رہے ہیں تو سندھ ایکچولی تو ایک بہت بڑا اس وقت ایک گولڈ مائن ہے فار ڈیولپمنٹ اسٹوریز, اگر آپ دیکھیں, کیونکہ بیس لائن بہت نیچے ہے نا. اگر آپ نے تھوڑے پیسوں میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. وہی اگر آپ کی ویلیو 1 روپیہ ہے, آپ نے 2 روپے پہ ویلیو لے آئے, تو یہ تو 100% گروتھ ہو گئی نا, ٹھیک ہے. تو آپ ایکچولی اس طرح سے سندھ کو گرو کر سکتے ہیں. آپ اپنی ٹیم کو اور اپنی پارٹی کی کیپیبلٹی کو اور اپنے ووٹر کی سینس کو بڑھا سکتے ہیں کہ یار یہ خواب ہے ہم نے سندھ میں پورا کیا, کیا یہ ہم کراچی میں بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کراچی کا ووٹ آپ کو ملنا شروع ہو سکتا ہے. کیا یہی آپ سدرن پنجاب کے اندر آ سکتے ہیں؟ کیا یہی آپ پنجاب کے اور حلقوں میں آ سکتے ہیں؟ کیا یہی آپ بلوچستان میں آ کے کر سکتے ہیں جہاں جہاں آپ نے سیٹیں جیتنی ہیں؟ یہ ہو تو ویسے بلوچستان میں بھی سکتا ہے بڑے آسانی سے. بلوچستان اور بھی زیادہ آسان ہے, اس سے بھی نیچے, وہ 1 سے بھی نیچے, رائٹ. سو اف دے آر تھنکنگ دیٹ وے کہ ہم نے فیوچر میں نیشنل پارٹی بننی ہے, تو ان کے پاس آج وہ پلاننگ شروع ہو جانی چاہیے, اور میرے خیال میں وہ اندر ورکنگ چل رہی ہے. اچھا, بٹ کمپیئر ٹو نون لیگ آئی تھنک کہ وہ لوگ اسٹک ہیں ایک پرانے نظریہ میں. ان کو آگے نہ اپنی مخالفوں کی سمجھ آئی ہے کہ لوگ ان کو کیوں ووٹ ڈال رہے ہیں. انہوں نے پرسن ورسز پرسن کھیلنے کی کوشش کی, اور وہ نہ گیم تھی, اور وہ گیم بسٹ ہو گئی. اسپیشلی اگر ایک پرسن جیل میں ہے, اٹس ناٹ ایون لائک فیئر فائٹ ہے. آئی تھنک کوئی بھی بندہ کسی بھی ملک میں ہو, کسی بھی ڈیموگرافک کا ہو, وہ ریلیٹیولی فیئر کمپیٹیو چیز دیکھنا چاہتا ہے. اگر کمپٹیشن میں ایک بندہ موجود ہی نہیں ہے اور وہ پرسنالٹی کے ساتھ لڑ رہے ہو, تو کوئی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا اس کے اندر. مطلب خان کے سپاہیوں کے علاوہ جو خان کا ووٹر ہے نا, میں ووٹروں کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. خان کے ووٹر جو ہے نا, ان کو پتہ ہے کہ خان نے اس کے لیے بہت زیادہ نہیں کیا 3 سال میں, ٹھیک ہے. اور جو کے پی کے کا ووٹر ہے جو این میس باہر آیا ہے, جس نے لائلٹی پچھلے 3 الیکشنز میں دکھائی ہے, اس کو بھی پتہ ہے کہ کوئی کے پی کے کی کایا نہیں پلٹی گئی, ٹھیک ہے. پنجاب میں ووٹر کو پتہ ہے کہ ہمیں 3 سال کے لیے عثمان بزدار سی ایم ہمارے لگے, ٹھیک ہے. اتنے اعلیٰ سی ایم سے آپ کیا بات کریں گے؟ لیٹس موو آن فرام دیٹ, کہ وہ کتنے اعلیٰ تھے اور کتنے نہیں تھے, ٹھیک ہے. مطلب میں صرف ایپلس ٹو ایپلس کمپیریزن کر رہا ہوں. آپ ابھی پچھلے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی کارکردگی دیکھیں, فار اے فیو منتھس
ورسز جو اس سے پہلے عثمان بزدار کی کارکردگی تھی. پیور کام کے میں حوالے سے کہہ رہا ہوں, زمین آسمان کا فرق ہے. صاحب محسن نقوی بہت پرو ایکٹیو تھا, ویدر وہ جو پروجیکٹس کر رہا تھا وہ نیسسری تھے نہیں, لیکن کم از کم وہ کام تو کوئی نہ کوئی کر رہا تھا. مطلب آپٹکس سے اوپر جا کے فزیکل ریالٹی کے اندر وہ کام ہوا ہے, ٹھیک ہے. جو اس سے پہلے جو بزدار ٹینیور تھا وہ تو ایک لاسٹ 3 years of history ہے. I think Imran Khan is afraid of strong personalities. I mean, he himself is a strong personality. I think when he looks in the mirror, that's enough, right? مطلب میں یہ سچ بات کر رہا ہوں. He always looks at a strong person and says, this guy is a great batsman to have one down. ٹھیک ہے, کیونکہ اوپنر ان ہز مائنڈ وہی ہے, اوپننگ بولر بھی وہی ہے, اوپننگ بیٹسمین بھی وہی ہے, ٹھیک ہے. اس کو ٹیم ممبر میں ایک اسٹرانگ بندہ نظر آتا ہے, وہ کہتا ہے میری اس میں آ جاؤ, لیکن ہی ول بی دا کیپٹن اینڈ دا اسکپر اینڈ ہی ول ناٹ accept any other opinion that goes against him. And I think a lot of people who have managed to stick around him for the long run have accepted their place in the Khan کی cabinet, right? کہ وہ اگر مخالفت کریں گے, وہ اگر ڈس ایگری کریں گے بھی, تو وہ ایک حد تک ہی رہتے ہوئے کریں گے. لیکن میں یہ بات کر رہا تھا کہ خان کا جو ووٹر ہے نا, وہ کہتا ہے کہ یار مظلوم آدمی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ کتنا ظلم کرو گے, یہ ہم خود مظلوم لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے ظلم کیا ہوتا ہے. اور انہوں نے 16 مہینے میں ہی بڑا ظلم دیکھا ہے. ان کی جو مطلب ڈیکیڈز کی ایک جمع پونجی تھی, انہوں نے جو اپنی طرف سے جوڑا, نوکریوں پہ جا کے سیلریز سے انہوں نے جو سیونگس کی, انہوں نے راتوں رات دیکھا کہ وہ 50% وائپ آؤٹ ہوا, زیرو ہو گیا, ٹھیک ہے. انہوں نے راتوں رات دیکھا کہ جہاں پہلے جلسے ہو رہے تھے مہینوں کے اوپر, کنٹینروں پہ چڑھے ہیں جی, مہینہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, پھر بریک ہو رہی ہے, پھر واپس آ رہے ہیں. جہاں پہلے جلسے کھلے عام ہو رہے ہوتے تھے فار ہاف دا ایئر 2 years, وہ راتوں رات پابندیاں لگ گئیں, ٹھیک ہے. مطلب آپ کے ایک پارٹی کو باقاعدہ دیوار سے لگایا جا رہا تھا, ٹھیک ہے. اور یہ جو ایک مظلوم نیریٹو ہے نا, اس کے ساتھ انہوں نے ریزونیٹ کیا. اینڈ آئی فیل لائک گوئنگ بیک ٹو اے پریویس پوائنٹ کہ یہ نواز شریف کے فیور میں بھی یہ مظلوم نیریٹو جا رہا تھا اس کے ووٹر کے لیے. جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھیں تو ان کے فیور میں تو یہ ایک ریزاؤنڈنگ نیشن وائڈ قسم کا ایک چیز ہوئی تھی کہ اس ظلم کے خلاف یا اس ٹریجڈی کے سمپتھی میں کہ ووٹر نکل آیا تھا. تو یہ ایک چیز ہے جو بار بار ریزونیٹ کرتی ہے. تو یو کانٹ ریئلی کم ان ٹو اے پولیٹیکل اسپیکٹرم اور این الیکشن ایئر ہیونگ این ان لیول پلئنگ فیلڈ آف دس میگنیٹیوڈ, ٹھیک ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ ایک حد تک چیزوں کو مینیپولیٹ ہمیشہ کرنے کی کوشش کریں, ہر الیکشن میں ہوتا ہے, ہر الیکشن میں ہوتا ہے. یہ ایک ریالٹی ہے, یہ صرف پاکستان کی ریالٹی نہیں ہے, یہ ایک ورلڈ وائڈ ریالٹی ہے. مطلب جب مجھے یاد ہے کہ ہم کالج میں پڑھتے تھے تو جارج بش اور جان کیری کی الیکشن ہوئی تھی, اس میں بھی بات آ کے ان دی اینڈ چند حلقوں پہ پھنسی تھی, اور وہاں پہ بھی دھاندلی ہوئی تھی. یو ایس پریزیڈینشیل الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی تھی, اور وہاں پہ بھی دھاندلی. آپ دیکھ لیں پچھلا 2020 کا جو الیکشن ہے, ان کا رزلٹ ہفتہ نہیں آیا تھا. نہیں, وہ بہت ہی سینسٹیو ہو گیا تھا, لوگ باقاعدہ کیپٹل ہل پہ چڑھ دوڑے تھے, ان کی بغاوت ہو گئی تھی. ان کا بھی ایک ورژن آف May 9th ہوا تھا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں پالیٹکس کے اندر, خاص طور پہ جب نفرت کی پالیٹکس شروع ہو جائے, جو پاکستان میں پچھلے 2-3 سال سے چل رہی تھی. نفرت کی پالیٹکس کے بانی عمران خان کو لوگ کہتے ہیں, لیکن نفرت کی پالیٹکس تو 90s میں بھی تھی, جب بے نظیر کی تصویریں پھینکی جا رہی تھیں, پنجابی نیشنلسٹ ڈکلیئر کیا جا رہا تھا کراچی اور سندھ کے اندر پنجاب, نواز شریف وغیرہ کو. اٹس سارٹ آف ایز اف کہ لائک ان کے پیچھے کوئی پپٹ ماسٹر اسٹرنگس پل کر رہا ہوتا ہے. بیکاز ریئلسٹکلی اسپیکنگ 2008 کے سے پہلے جو معاہدہ ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی, اس کی تھوڑی سینس بنتی تھی کہ یار ہم ایک دوسرے کی حکومتوں کو چلنے دیں گے. ابھی تو لگ رہا ہے کہ جو حکومت فارم ہوگی وہ تو 2.5-3 سال میں کوئی نہ کوئی گرا دے گا, کہ وہ اتنی کمزور گھٹیا قسم کی حکومت بننی ہے جو بھی بناتا ہے. اٹ ڈپینڈس کہ یہ حکومت کتنی کمزور ہے, رائٹ. کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ ایکسیپٹیبل لیول آف کمزوری شاید لانجیوٹی میں ٹرانسلیٹ کر دے, ٹھیک ہے. کہ اگر یہ ایک بہت زیادہ اپنے ریسٹرکشنس کو چیلنج نہ کریں, اپنی لمیٹیشنز اور حدوں کے اندر رہتے ہوئے جو ان کے پاس اختیار ہیں وہ ان کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کریں, تو شاید یہ 5 سال چل بھی جائے, ٹھیک ہے. اگر یہ ضرورت سے زیادہ ویک اور مطلب آپس میں ان فائٹنگ شروع ہو جائے, آپس میں کام کرنے کی طرف کوئی بھی نہ آئے, تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جو یوٹیلیٹی ہے وہ 3 سال یا 2 سال کے اندر ختم ہو جائے, رائٹ. اور آبویسلی اگر یہ اپنی باؤنڈری ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, اپنی طرف سے تھوڑا سا اپنا جو کرنٹ ایکویژن ہے جہاں پہ معاملات بیلنس ہوئے ہوئے ہیں, اس کو ان حدوں کو پار کرنے کی کوشش کریں, تو ہو سکتا ہے یہ 6 مہینے بھی نہ چلے. تھوڑا سا آڈینس کے لیے ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں کرنٹ ایکویژن کا کیا مطلب ہے باؤنڈری پار کرنے کے لیے.
جو ایک ان ایزی الائنس ہے جمہوری اداروں میں اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر، چاہے وہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہو، سول بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری اسٹیبلش ہو، ان سب کا ایک سارٹ آف انفارمل پاور شیئرنگ اگریمنٹ ہے، جس کی آپ کہہ سکتے ہیں گرے ایریاز ہیں جہاں پہ ان فائٹنگ ہوتی رہتی ہے، لیکن ان گرے ایریاز کو میجرلی کوئی ایکسیڈ نہ کرے. آپ خیال سے عمران خان نے کیا تھا؟ عمران Khan overstepped his boundaries. اوکے. Imran Khan thought that he did not have any boundaries, which Okay. was the biggest miscalculation he could have ever made, right? And it's a kind of a personality trait. You know, he is Icarus. He flies too close to the sun. I mean, it's not like he claimed otherwise. وہ ساری عمر یہی کہتا رہا کہ میں ہی میں ہوں. It's not like اس نے یہ چیز بتائی نہیں تھی. وہ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد بھی اپنے ایکسیپٹنس اسپیچ کے اندر بھی صرف انہوں نے اپنی ہی باتیں کی تھیں. وہ اس اٹس پارٹ آف ہز پرسنالٹی. آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہز گریٹنیس کمز فرام دیٹ. بلکہ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ پولیٹیشین بننے کا ایک وہ بیسک انگریڈینٹس میں ہوتا ہے کہ آپ کو ایک لارجر دین لائف اپنا پرسونا جو ہے نا وہ بلیو کرنا پڑتا ہے. سرٹن لیول آف انسینٹی چاہیے ہوتا ہے. انسینٹی چاہیے، ایروگنس کہہ لیں، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں، لیکن آپ ایک عام آدمی کی طرح ہمبل رہتے ہوئے آپ پولیٹیشین نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، آپ اسپائر ہی نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے کنٹرول کریں یا رول کریں جس طرح پاکستان کے اندر رولنگ کلاس ایک بنی ہوئی ہے آپ کے پولیٹیشنس کی، انلیس کہ آپ کے اندر وہ پہلے سے ایک وہ سیڈز موجود ہوں. رائٹ. اب عمران خان جب آئے تھے تو 2018 کی الیکشنز ور I would say arguably more manipulated than this current election cycle. Pre-poll. Okay. ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر we know کہ you know I think the stats were 60% of the PTI candidates in that election were from other parties. And ایک پلین جاتا تھا انہیں اکٹھا کرتا تھا اور لے آتا تھا خان صاحب کے پاس. پلین جائے، فون جائے، ٹرین جائے، بات یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے پی ٹی آئی میں نہیں تھے. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی جو 25 سالہ اسٹرگل تھی جس کے بارے میں ہم بار بار سنتے آئے بہت سارے کنٹینروں کے اوپر اسپیچز کے اندر، وہ اس اسٹرگل کے اندر شامل نہیں تھے. وہ راتوں رات شامل کیے گئے، باقی پارٹیوں سے نکالے گئے کیونکہ وہ کوٹ اینڈ کوٹ الیکٹیبل تھے. ٹھیک ہے، خان صاحب نے یہ ایک پولیٹیکل ایکویژن کو ایکسیپٹ کیا کہ میرے پارٹی میں بہت سارے باہر کے لوگ آ رہے ہیں، میں جو ہوں اس وقت اپنی جو بھی ویو آف پاپولیرٹی ہے میں رائڈ کروں گا اور میں پی ایم شپ کے اندر میں جا رہا ہوں، اور اس کے اندر جو میرا بیلنس آف پاور ہے ود دی ادر اسٹیک ہولڈرز وہ رہے گا اور میں اپنا کام کرنے آ رہا ہوں. انہوں نے جب وہاں پہ اس کو ہلانے کی کوشش کی ہے تو پھر انہوں نے اس کا خمیازہ بھگتا ہے. رائٹ. اور یہ جو ایک ایک انسٹڈی شپ ہے، یہ نواز شریف نے بھی دیکھا، یہ پیپلز پارٹی نے بھی دیکھا. ٹھیک ہے، اور انفیکٹ آئی وڈ سے کہ ان لوگوں نے بھی کوئی کم بلنڈرز نہیں مارے. انہوں نے بھی بورڈ راک کرنے کی کوشش کی ہے کافی. انہوں نے بورڈ کو اوور ٹرن کرنے کی بھی کوشش کی. مطلب آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک بڑا مشہور حسین حقانی اسکینڈل تھا جس میں ایک لیٹر گیا تھا وہاں پہ یو ایس اسٹیبلشمنٹ کو کہ کیا ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، اور کس کی طرف سے وہ لیٹر گیا تھا. یہ اس قسم کا لیٹر جو ہے پری کو 98-99 میں نواز شریف صاحب نے بھی بھیجا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کی ہسٹری کا پارٹ ہیں، اور ہر پارٹی نے ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ سمجھ کے وہ ان باؤنڈریز کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سویلین پاور کو یا سویلین پلیس ان گورننس کو آپ نے مینٹین کرنی ہے تو اب آئندہ 5 سالوں کا فارمولا ہے کام کرنا. ٹھیک ہے، اب آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ ذرا بورڈ ہلائیں. اس بورڈ کو پچھلے 16 مہینوں کے اندر آپ نے آلموسٹ سنک کر دیا پیور پالیسی میکنگ اینڈ بیڈ گورننس کے اوپر. ٹھیک ہے، اور دیٹس اندر ہیوج فیکٹر آف وائی نون لیگ کا جو پلمٹ ان پاپولیرٹی ہے وہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ آپ ساری باتیں سائڈ پہ کر دیں کہ انہوں نے نیریٹو صحیح چنا نہیں چنا، انہوں نے پرسنالٹی پالیٹکس کھیلی نہیں کھیلی، انہوں نے جلسے کیے نہیں کیے. انہوں نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک بہت برا رپورٹ کارڈ نکالا 16 مہینوں کا جو انہوں نے خود چنا اپنے لیے، جو بڑے آرام سے پی ٹی آئی کے کھاتے میں بھی جا سکتا تھا اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ کرتے. ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ پارٹی کریڈیبلٹی ڈیسیمیٹ کی. دے ٹک دیٹ اپون دیم سیلوز, decimated their credibility, and now they have come up with the desire to be prime minister again. Which is just insane. Which is insane. And you know, they want it in the first 3 years. You know, پی 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 has been very clever. حالانکہ وہ بھی پی ڈی ایم میں شامل تھے، پر سمجھے وہ ملبہ ان پہ نہیں گرتا. I think وہ ریالٹی میں رہتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ یہ ایک پوائزن چالس ہے، کہ یہ ایک بیسکلی بم کو ہم پکڑنے جا رہے ہیں، کہ اکانومی پہلے ہی یہاں پہ ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ تو ہمارے ساتھ ہونا ہے. ٹھیک ہے، سب کو پتا تھا، سب کو پتا تھا، لیکن وہ عہدے کی ان کو پیاس نہیں تھی. ان کو پتا تھا کہ اس کا پولیٹیکل کیپٹل ہم نے ضائع نہیں کرنا. اور ابھی بھی ان کو پتا ہے اگلے 3 سال بھی کوئی آسان نہیں گزرنے، یعنی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو پچھلے 16 مہینوں میں ہوا وہ اگلے 3 سال نہ ہو. ٹھیک ہے، سارے انڈیکیٹرز تو کہہ رہے ہوئے گا، اور کیسے نہ ہو، آپ نے کیا کیا ہے یا آپ کیا کر سکتے ہیں 3 سالوں کے اندر کہ یہ نہ ہو. رائٹ.
مطلب آپ کی اس وقت دیر از نتھنگ دیٹ گیوز اس ہوپ وچ سیز کہ ہم اچانک سے کوئی 2-3 بڑے فیصلے کر لیں گے اور ہمارے اندر وہ کیپیسٹی بھی ہے وہ بڑے فیصلے کرنے کی کہ عوام کے اوپر وہ اس طرح سے ملبہ نہ گرے اور ملک بھی آگے چلنا شروع ہو جائے, اکانومی بھی بہتر ہو جائے. یو ویٹنگ فار اے میریکل, رائٹ. 3 سالوں کے لیے انہوں نے تو یہ اب گن اپنے سر پہ رکھ لی ہے, ٹھیک ہے. اب اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں ان کو سوچنا چاہیے سوائے اس کے کہ ہم نے کیسے ڈیلیور کرنا ہے اور کیسے ملک کو بچانا ہے, رائٹ. اینڈ پیپلز پارٹی ہیز پلیڈ این ایکسلنٹ گیم. The Godfather has done an excellent job once again کہ انہوں نے 3 years you and 2 years me والا جو فارمولا تھا اس میں آئیڈیل ایکویژن ہے. 3 سال جو گورننس میں جو پارٹی ہوگی وہ پورا کا پورا ایک کیٹاسٹرفی کے ساتھ ڈیل کرے گی. اگر 3 سال بعد پاکستان کی سروائیول تھوڑی سی اپورڈ کرو کی طرف جانا شروع ہوگی, آخری 2 سال الیکشن کے لیے تیاریاں ہوں گی, اس وقت ان کا جو ٹائم ہے وہ آ جائے گا. اگر ٹائم نہیں آئے گا تو یہ لوگ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں بائی گیٹنگ آؤٹ آف دیٹ الائنس. اگر ٹائم آ گیا تو سارا پولیٹیکل کیپٹل ان کا ہے, ساری مومنٹم ان کے پاس ہوگی کہ 2 سال کے بعد الیکشن ہو رہا ہے تو وہ سارا فنڈز اور وہ ساری جو لائک جو ساری باتیں میں اور آپ ڈسائفر کر پا رہے ہیں, ہم کو اتنے عقل مند نہیں ہیں, کوئی اتنے ذہین نہیں ہے, ہمارے پاس انسائڈ ایکسیس نہیں ہے. نون لیگ اتنی اسٹوپڈ ہے. وہی بات ہے نا کہ عمران خان اتنا اسٹوپڈ تھا. نہیں وہ تو ہے. عمران خان کے پاس کوالیفائڈ ایڈوائزرس کی کوئی کمی نہیں. اس ملک میں جو بھی حب وطن آدمی تھا اس نے ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم پی ٹی آئی کے کسی کمیٹی میٹنگ کو اٹینڈ کر کے کوشش کی ہوگی کہ یار میں بھی کوئی 2 دن لگا لوں پاکستان کی سروس میں. کوشش بڑے لوگوں نے کی, کم لوگ سروائیو ہوئے اس انر سرکل میں, لیکن کوشش بڑے لوگوں نے کی. عمران خان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی ان چیزوں کی. ٹیلنٹ وہ ہوتا ہے نا کہ ہر اسٹیک ہولڈر لیول کے اوپر ہر جگہ ایک عقل کل بیٹھا, ٹھیک ہے, جس کو لوگوں کی بات سننی نہیں ہے, جس کو ان دی اینڈ اپنی آواز سننی ہے, اور جس کو لگتا ہے کہ وہی ہر چیز کے بارے میں بہتر ایکوینٹیڈ ہے, بہتر کوالیفائڈ ہے اور وہی بہتر ڈیسیجن لے گا. یہ جو ایک نیچرل میں کہوں گا کہ ایک فیلنگ ہے, ہیومن نیچر کی فیلنگ ہے, وہ ایٹ دا ٹاپ آف دا پیرامڈ ہمارے ہر اسٹیک ہولڈنگ انسٹیٹیوشن کے اندر یہ پائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ونس اگین کرنٹ ٹائمز نہیں, یہ ان مینی سائیکلز یہ چیز پروو ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ ایک اچھے سیٹ اپ کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے جہاں پہ کوالٹی لوگ آپ کو ایڈوائز کریں اور آپ ان کوالٹی لوگوں کی ویلیو نہیں کر رہے وہ ایڈوائس, ان کو چانس دے رہے ہیں, تو ایک بندہ 5 میں سے 2 اچھے ڈیسیجن لے لے گا, 3 جگہ وہ غلطی کھائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ 3 غلطیوں میں سے کوئی ایک کلر غلطی ہو اور وہاں پہ آپ کو بہت نقصان اٹھانا پڑ جائے. تو اٹس ناٹ کہ ان کو کسی نے بتایا نہیں. اگر آپ دیکھیں ٹی وی شوز کے اوپر خاقان عباسی, وہ جو ان کے فائنانس منسٹر تھے, اسد عمر نہیں مفتاح اسماعیل, انہوں نے کوئی کم مطلب شیئرنگ کی ہے. ان کی باتیں بھی کمپلیٹلی نارمل ہیں, ان کی باتیں بھی ہر کوئی سن رہا تھا. اگر آپ نے چوز کیا کہ آپ نے رانا ثناء اللہ کی بات سننی ہے اوور خاقان عباسی, ٹھیک ہے, آپ نے چوز کیا نا یہ کہ آپ کے پاس سارے اوپینینز آئے, لیکن آپ نے جو چیز آپ کے ساتھ زیادہ ریزونیٹ کری تھی آپ نے وہ چوز کیا, اس کا پھر نتائج آپ کے سامنے. پہ تو ہینڈلی اسٹوپڈ لوگ ہیں نا. بیکاز ایک چیز دیکھیں, ایک جو چیز بظاہر نظر آ رہی تھی کہ جیسے جیسے مریم نواز تقریر کرتی تھی تو پی ایم ایل این کا گراف نیچے آ جاتا تھا. مثلاً کہ ایک جتنا جو عمران خان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ہماری ٹیم کے لیے کھیل رہی ہے, وہ وقت نے سچ ثابت کر دیا ہے. آئی ڈونٹ تھنک لوگ نواز شریف سے اتنی نفرت کرتے ہیں جتنی پاپولیشن فار سم ریزن مریم نواز سے کرتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب وہ گفتگو کرتی ہیں عمران خان کی طرح, ایکچولی اس میں عمران خان کو کاپی کرتی ہیں, تو وہ ایک اٹیک ڈاگ کی طرح آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. ڈفرینس یہ ہے کہ عمران خان کو جو کلیشنکوف اسٹیبلشمنٹ نے 2013 میں پکڑائی تھی کہ یو آر جج جوری ایگزیکیوشنر کہ کون کرپٹ ہے اور کون نہیں, تو اس نے تو ورچولی ان کے پورے خاندان, ان کے جاننے والے رشتہ داروں میں ان سے 3 ریمووڈ بندے, ان کے ملازمین سب کو کرپٹ ڈکلیئر کر کے عوام کو منا لیا تھا. مثلا اب میرا خیال ہے ایوریج پرسن سے آپ پوچھیں گے تو اس کے نزدیک نواز شریف گلٹی ہے. مثلا اسی کانشیس میں چیز بیٹھ گئی, کورٹس جو مرضی کے ہیں. اب یہ ویپن تو آپ عمران خان سے واپس لے نہیں سکتے, اور نہ ہی یہ سملر ویپن آپ نون لیگ کو دے سکتے, کہ چور تو نہیں ڈٹرمن کرتا ہے کون چور ہے کون نہیں ہے. کیونکہ عمران خان میں جو 3 کیسز ہوئے تھے, کہ اس کے کریکٹر کی اسیسنیشن ہوئی تھی عدت والے کیس میں, ایک توشہ خانہ کیس میں اس کو کرپٹ شو کرنے کی کوشش کی تھی, جو اگین ایک پتہ نہیں بہت ہی اسٹوپڈ چیز تھی کہ یہ سب توشہ خانہ چور ہیں اس کیس کے مطابق. اور یہ جو اب القادر ٹرسٹ والا کیس ہے وہ ایک اور ہی پیراڈائم میں چیز کو لے گیا تھا. ریئلسٹکلی یہ جو پارٹیز کی انٹرنل میکنزم ہوتی ہے اس میں واقعی جمہوریت نہیں ہے. مثلا نہ پی ٹی آئی میں ہے, نہ نون میں ہے, نہ پی 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 میں ہے. سب سے قریب جمہوریت کی مثال جماعت اسلامی میں آتی ہے. بالکل. اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا الیکشنز والا سارا, وہ بڑا اچھا فیصلہ ہے اگر وہ ایکولی اپلائی ہو, تاکہ ساری پارٹیاں فورس ہوں جمہوریت کرنے کے لیے. انفیکٹ جو جیسے عمران خان کے اندر جانے کی وجہ سے آپ کو پہلی دفعہ نظر آیا کہ پی ٹی آئی میں اور لوگ بھی ہیں,
جو آپ کا اس وقت چیئرمین ہے شیر افضل مروت ہے. پھر آپ کو پتہ چلا کہ یہ دوسری کی سنتے بھی نہیں ہیں. شیر افضل مروت کی تو باقاعدہ اسٹیٹمنٹس ہیں بار بار کہ عمران خان جو کہے گا میں مان لوں گا, باقی پارٹی میں کسی کی نہیں مانوں گا. آپ عمران خان کی جو آئیڈیا آف جمہوریت ہے یا جو آئیڈیا آف گورننس ہے وہ آپ کو کے پی کے دیکھ کے کلیئر پکچر نظر آ جاتی ہے آپ کو کہ آفٹر ہیونگ پرویز خٹک دیئر ایز دا چیف منسٹر فار 2 tenures, ہی از ناؤ گون ٹو another version 2.0 of Pervez Khattak, right? علی مین گنڈاپور, There is younger bigger Pervez Khattak. younger bigger Pervez Khattak. And what is the criteria? If Buzdar was chosen for some, مطلب مجھے نہیں پتا کہ یہ کوئی مسٹیکل ریزنس تھے اس کے لنگر کب سنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے, یا پھر یہ لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر کے بیسس پہ انہوں نے چنا کہ کسی کو آپس میں ہیوی بندے کو ہم نے نہیں ڈالنا پنجاب کے اندر, تو ہم سب سے جو کمپرومائزنگ بندہ ہے اس کو ڈال دیتے ہیں. وہ پنجاب کی انہوں نے سوچ رکھی. کے پی میں کوئی بھی انہوں نے ویژنری سوچ نہیں دکھائی. There was a one man visionary that they had in Taimur Khan Jhagra, who did an amazing job during COVID, کہ کے پی کے کی بیئر بونز انفراسٹرکچر کو لے کے انہوں نے کووڈ کو جس طرح ہینڈل کیا وہ ان کے سسٹم سے ایک مثال بنے باقی پروونسز کے لیے, ٹھیک ہے. اس جیسے بندے کی گورننس کو آپ سائڈ لائن کریں, ٹھیک ہے, اور آپ چوز کریں اس کا پولر اپوزٹ ٹو بی دا چیف منسٹر. اس سے آپ کو عمران خان کے بارے میں پتا چلتا ہے, گینگسٹر بیسکلی, یا گینگسٹر, ٹھیک ہے. آن دا سیم سائڈ جب آپ پی ایم ایل این کو دیکھیں تو پی ایم ایل این کے جو چلتے پرزے تھے جو لوگوں کے سامنے آپ رکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ شاید ایک اچھی گورننس لے کے آپ کو دکھا دے, میں وہی بات کر رہا ہوں. خاقان عباسی ہو گئے اور بھی ان کے پاس سعد رفیق ہے, احسن اقبال ہے, کافی لوگ ہیں ایسے, کافی لوگ ہیں جو ٹی وی شوز پہ بھی آتے ہیں, اچھی بات کرتے ہیں. ان کو پہلے عہدے بھی آپ نے دیے. خاقان عباسی تو خیر پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے آپ کے لیے بھی جیلیں کاٹی, انہوں نے آپ کے لیے بڑے بھی مسائل دیکھے, لیکن آپ کا چیف اٹیک ڈاگ کون ہے جی؟ رانا سلاورہ صاحب, ٹھیک ہے. اینڈ اٹس ناٹ کہ میں ان کو پن پوائنٹ کر رہا ہوں اس بات کہ ان کو بہت بڑا عہدہ ملا, ٹھیک ہے, اور اس عہدے کے دوران ان کی بھی اتنی ہی نفرت انگیز قسم کی گفتگو تھی جتنا وہ اپنے مخالف کی تنقید کرتے تھے, رائٹ. تو وہ ایک مطلب ایک اینٹ اور اینٹ کی لڑائی آپس میں چل رہی تھی, ٹھیک ہے. پھر ایک ہارسز فار کورسز والی بات ہے, جب آپ اپوزیشن سائڈ پہ ہوتے ہیں تو مے بی مریم نواز از دا بیسٹ پرسن ٹو لیڈ یور اپوزیشن فائٹ. Maybe she is the person to galvanize the audience in a way جو آپ کے باقی لیڈرز نہیں کر سکتے, رائٹ. ان کے پاس وہ لینیج بھی ہے جو اپیرنٹلی نون لیگ کے ووٹر کو پتہ نہیں کتنا میٹر کرتا ہے, لیکن ان کو لگتا ہے کہ میٹر کرتا ہے, لیکن لینیج تو ہے, ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ میں ان کے پاس ایک خواتین کی ریپرزنٹیشن کا ایک ایلیمنٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ. مریم نواز ایز عورت بہت ریلیٹیبل ہے عام مڈل کلاس عورت سے, ایسپریشنل ہے, آئی وڈ سے, ٹھیک ہے, کہ ون ڈے یو ٹو, کہ ون ڈے اگر ہم نون لیگ میں داخل ہوں, ہم بھی بزنس کریں, پالیٹکس کریں ساتھ سمیت, تو پھر ہم بھی 15 لاکھ کے جوڑے ہم لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مطلب ایز این اپوزیشن یو آر لوکنگ فار دی اٹیکر. تھرڈ اسپیکر ڈھونڈ رہے ہیں نا, یہ ایک انسائڈ ڈیبیٹس جوکس تھا. تھرڈ اسپیکر سیکنڈ اسپیکر نہیں بن سکتا اتنے آرام سے, ٹھیک ہے. تو عمران خان کی بھی یہی بات ہے کہ ایک اس کے پاس چیز ہے ایگریشن. وہ کرکٹ کے دنوں میں بھی ایگریسو تھے, وہ پالیٹکس کے دنوں میں بھی ایگریسو تھے. جہاں جہاں موقع تھا کہ ایگریشن نے ان کو فائدہ دکھانا تھا دکھا دیا, جہاں پہ ذرا سی ٹھنڈے دماغ سے سوچنے والی بات تھی وہاں پہ انہوں نے گیم مس کر دی. ان کا خیال تھا کہ یہ امریکہ کو آنکھیں دکھائیں گے, 4 سلپیں کھڑی کریں گے, تیز بال کرائیں گے اور وہ سلپس میں آؤٹ ہو جائیں گے, اور امریکہ ایڈ کے جو ہے نا پہاڑ کھول دے گا ان کے لیے. اٹ واز اے کولوسل مس ایڈوینچر, ٹھیک ہے, کہ وہاں پہ ان کی فوج ریٹریٹ کر رہی ہے, طالبان کے فورسز آگے آ رہے ہیں, کابل کیپچر کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کہتے ہیں شیکلز آف سلیوری توڑ دی ہیں. بھائی آپ جو ہے نا 2 منٹ کے لیے چل کر لیں, ٹھیک ہے. آپ نے اگر یہ بات کرنی ہے تو آپ کسی اور طریقے سے کہہ دیں, آپ 4 دن بعد کر لیں, ٹھیک ہے. لیکن اس ٹائم کے اوپر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یو ایس آپ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. اس وقت آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آئی ایم ایف سے میں نے پیسے بھی لینے ہیں. اس وقت آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کا ملک ہے کس کھاتے میں, کہ آپ کی ابھی تک 2.5-3% سے زیادہ تو آپ نے ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ اسپینڈ نہیں کیا. آپ کی جو قوم ہے اس کی جو کیا کہتے ہیں ایکسپورٹ ویلیو ہے وہ منیمل ہے, ٹھیک ہے. آپ کہاں کھڑے ہیں جس کے اوپر آپ دنیا کو آنکھیں دکھانے کے چکروں میں ہیں, رائٹ. تو اس طرح کی گروس مس کیلکولیشنز ان عمران خانز اون پولیٹیکل پرسونا ہیو بین دیر ان دا پاسٹ, ایون ایز کلوز ایز پری May 9th. ان کے پاس ڈیل کرنے کے 50 موقع تھے, انہوں نے نہیں ڈیل کرنی چاہیے تھی. میرے خیال میں ڈیل کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. 2018 میں ڈیل کی نا, ٹھیک ہے, 13 میں کر لی تھی, ٹھیک ہے. جو آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی میں چوروں سے بات نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے, میں عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں, چوروں سے جی میں بات نہیں کروں گا, لیکن ان چوروں کی مطلب میں ان کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. خان صاحب کا کلیم ہے, خان صاحب جن لوگوں کو چور کلیم کرتے ہیں ان کی پارٹی میں جتنے چور ہیں وہ آپ کی پارٹی میں آ جائیں, وہ دودھ میں دھل گئے,
ٹھیک ہے. وہ تو کلمہ پڑھ لیا نا, مسلمان ہو گئے, انہوں نے شہادت دوبارہ لے لیا, تو وہ تو دودھ میں دھل گئے. اب ان سے آپ کرپشن کے بارے میں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, سم ہاؤ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ ہی کے نوز کے انڈر ایک بہت بڑا شوگر ریلیٹڈ اسکینڈل چل رہا ہے, اور یہ چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے, اور آپ نے پھر اپنے ہی لوگوں کو کاٹ کاٹ کے سائڈ پہ پھینکنا شروع کر دیا. جہانگیر ترین صاحب, علیم خان صاحب, یو ہیڈ اے پرابلم ود دیم the day that it came to light. اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے آپ کی آئی پارٹی تھنک یہ میں. پاسبل نہیں ہے, اٹس جسٹ ناٹ پاسبل. اگر یہ پاسبل ہے تو پھر وہ بہت ڈم ہے. میں بٹ دونوں آؤٹ کمز بہت برے ٹھیک ہیں. ہے, میں ڈبل اسٹینڈرڈس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کہ یو کانٹ ہیو دیز ٹائپس آف مطلب آپ اس طرح کی فلیٹ اسٹیٹمنٹ نہیں پھینک سکتے اور اس کے بعد پھر آپ اس کا ایک لوور ورژن کے اوپر کمپرومائز کر کے اپنی پارٹی میں ان سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے کمپرومائز اس ٹائم پہ کیا. ٹھیک ہے, آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی پارٹی میں اور جن لوگوں کو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے سرو کرنا ہے, ٹھیک ہے, اپنے ملک کے لوگوں کو, ان کی فیور میں اس وقت کیا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو, اور جو وہ کام ہے وہ آپ کریں. ٹھیک ہے, ہر وقت آپ اسٹرانگ موسٹ پوزیشن سے نہیں کھیل سکتے. ٹھیک ہے, اور ان کی جو 3 سال کے ٹینیور ہے اس کے اندر انہوں نے کوئی کم یو ٹرن نہیں مارے, تو ایک اور یو ٹرن میں کیا ہو جائے گا. ان کی پاپولیرٹی اس لیول پہ ہے, ان کے اوپر جو ان کے شدائی ہیں وہ اس لیول کے ہیں کہ وہ ہر چیز کو ریشنلائز اور جسٹیفائی کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ کیا آپ کے فائدے میں گیا یہ بات کہ آپ کی ساری پارٹی جو ہے وہ ڈسمینٹل ہو گئی, آپ کی ساری سینئر لیڈرشپ باہر نکل گئی, آپ سے وہ آپ کو جیل میں ڈال دیا, 50,000 کیسز کے اندر پھنسا دیا, اور آپ کا بلہ بھی لے لیا آپ سے. ٹھیک ہے, it didn't really make any sense. I think the costs were not worth the kind of grandstanding that he did. Even now, they have the option, right? پچھلے 3 دنوں میں they've had the option to make a united government of the country, right? بنگلہ دیش میں اس طرح کی سملر سچویشن تھی. بنگلہ دیش کے اندر بھی مخالف پارٹیز تھیں, ایک دوسرے سے نفرت کرتی تھیں, وائلنس بھی ہوتی رہی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ یار ہم آپس میں جتنا مرضی لڑیں, ہم اکنامک پالیسی کے اوپر کٹھے ہو جاتے ہیں, چارٹر آف اکانومی بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار ہم آپس میں جتنا مرضی پولیٹیکلی لڑیں گے, ہماری قوم نے آگے چلنا ہے, یہ سیکٹرز ہیں, یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں, یہ 50 سال کا پلان ہے, سارے آئیں اس کے اوپر سگنیچر کریں, اور جو بھی آئے گا اس کے اندر کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی. رائٹ, اور اس کی وجہ سے بنگلہ دیش کی اکانومی ہم سے کہیں زیادہ اب آگے جا چکی ہے, ان کی کرنسی ہمارے سے زیادہ اسٹیبل ہے, ان کی پاپولیشن انڈر کنٹرول ہے, دے آر گوئنگ ویل, یو نو. اور یہ چیز اس وقت بھی ہو سکتی ہے, یہ چیز پاکستان میں ہو سکتی ہے, اور یہ ملک کے مفاد میں ہے. ملک کے مفاد میں اپنی پرسنل جو ایک وہ ہے ایروگنس کو تھوڑا بہت کمپرومائز کر کے ابھی بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ نہیں کر رہے. آئی ایم پریٹی شیور باقی جماعتیں کرنا چاہتی ہیں یہ. What do you think? Like آپ کے آئی تھنک looking at کہ how everyone is operating. پوسٹ الیکشن ان کی ضرورت بھی تھی یہ کرنا. Okay. پوسٹ الیکشن ان کی بھی ضرورت تھی, اور میں صرف جماعتوں کی بات نہیں کر رہا, میں تمام اسٹیک ہولڈرس کی بات کر رہا ہوں. Okay. For this election and for this government to have any legitimacy, nobody is in favor of throwing out the Awam's mandate, because what they did in the lead up to the election has now it's shown کہ this is a radioactive رد عمل جو انہوں نے کیا, کہ جو انہوں نے اسٹیپس لیے اپنی طرف سے پولیٹیکل کنٹرول لینے کے لیے, وہ تو بہت گروسلی بیک فائر کر گئے, پٹھے پڑ گئے. اب کوئی بھی اس چیز کی کنٹینیویشن تو نہیں کرنا چاہتا, جتنا مرضی آپ کہہ لیں کہ وہ اس ٹائم کے اوپر ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور یہ اس کا کیا خمیازہ ہوگا, لیکن اب تو سمجھ آ گئی نا, اب تو ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں پڑ گئی منہ کے اوپر. ٹھیک ہے, اب وہ جاگ گئے, ان کو پتا ہے کہ یار ہم نے یہاں اس پوزیشن سے اپنے آپ کو بھی ڈائل بیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ انڈیپینڈنٹس کو 90+ سیٹیں مل گئی ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر ہم نے لیجیٹیمیٹ ہونا ہے, اگر ہم نے اپنی کریڈیبلٹی کو ذرا تھوڑا 5-10% ہی بہتر لے کے آنا ہے, ریڈیو ایکٹیویٹی کو ذرا ڈسپرس کرنا ہے, یہ لوگ اگر ہمارے ساتھ جڑ جائیں اس ٹائم کے اوپر, ہم یونائٹیڈ گورنمنٹ بناتے ہیں, تو یہ سب کے فائدے میں. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ ان اڈیالہ جیل اور wherever عمران خان از رائٹ ناؤ, ان کو وہاں پہ ایک اس قسم کا میسج گیا ہوگا کہیں گے. ٹھیک ہے, ایک آلو برانچ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, ایک انویٹیشن آئی ہوگی کہ آپ آئیں, لیٹس اینڈ اٹ, لیٹس پٹ اٹ بہائنڈ اس, یو گاٹ وٹ یو وانٹیڈ, we got what we wanted, let's come together and start anew. ٹھیک ہے, لیکن as you can see لوگ اڑے ہوئے ہیں ابھی تک. غور بھائی ادھر ایک بحث بنتی ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں, جو فیلی ایک ریشنل وے آف تھنکنگ ہے, اس کا ایک فنڈامنٹل پرنسپل فلا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز کمپرومائز اسٹارٹ کرتے ہیں تو آؤٹ کم آپ کمپرومائز ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اٹس ویری ہارڈ کہ اس کے اندر سے کوئی ان کمپرومائزنگ اور لانگ ٹرم آؤٹ کم نکلتا ہے. ان ریالٹی جو یہ اسٹرگل ہے جو نواز شریف نے میں سمجھتا ہوں شروع کی تھی کہ ووٹ کو عزت دو, اور اب خان صاحب ورچولی لائک موسٹ نون لیگ پالیسیز ہائی جیک کر کے ری برانڈ کر کے اپنا نام دے رہے ہیں, چاہے وہ سہولت کارڈ صحت کارڈ بن جائے. تو اس وقت اگر ایک بندہ جس کو عوام نے اتنی محبت اتنا ووٹ دیا ہے ڈسپائٹ آل آڈز بینگ اگینسٹ ہم, اگر وہ فلنچ کرتا ہے
تو پھر تو عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی، بیکاز اس کی سیاست اس وقت بیسڈ کیونکہ پرفارمنس پہ تو بیس نہیں ہے. آپ ایک پولیٹیکل کیمپین بتا دیں جہاں پہ کوئی پرفارمنس کی بات ہوئی ہو کسی جماعت کی بھی، اور انفیکٹ جس پارٹی کی ہسٹوریکلی پرفارمنس رہی بھی ہے پنجاب میں، جو پورا ملک گواہی دیتا ہے جس چیز کی، وہ PMLN ہے، انہوں نے بھی اس کی گفتگو نہیں کی. اس وقت اپنی سیاست کو بچانے کے لیے جو جسٹ سو ہیپنس پیپل کے مینڈیٹ سے الائن ہو جاتی ہے اس وقت ان پرٹیکولر، اگر خان صاحب کمپرومائز کرتے ہیں تو ان کی سیاست کو ڈیمیج ہوگا. ایک لارجر کویشچن ہے اور ایک امیڈیٹ کویشچن ہے. جی لارجر کویشچن یہ ہے کہ ان کی سیاست زیادہ امپورٹنٹ ہے ملک کا مفاد. اوکے. نمبر 1 کویشچن یہ ہے اینڈ آئی تھنک آنسر سیلف ایویڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, عمران خان وہ لگ جائے ساڈی خیر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, سیکنڈ کویشچن یہ ہے کہ ان کی سیاست اگر ٹیکنیکلی ایک یو ٹرنوں کے اور میسو یو ٹرنوں کے اوپر اگر ختم ہونی ہوتی تو جس دن نواز شریف اس UK باؤنڈ جہاز پہ چڑھے تھے اس دن ختم ہو جانا چاہیے تھا. انہوں نے کہا تھا میں 90 دن میں کرپشن خاتمہ کروں گا. انہوں نے کہا تھا میں $1 بلین واپس لوں گا. ان کے پاس ایک اچھی خاصی میجورٹی تھی, ان کے پاس بیسز لوڈڈ تھے, ادارے ان کا کام کر رہے تھے, پورا کام کر رہے تھے. 1 page was the mantra back then, and it happened, right? And not a single dollar was received, right? تو اس ٹائم کے اوپر آلریڈی وہ چیز ہو جانی تھی. اس کا انہوں نے اتنا معصومانہ ایک یو ٹرن کے اندر جواب دے دیا کہ جی میں تو چاہتا تھا کہ وہ پاکستان میں ہو اور میں ان کو سزا دلواؤں, لیکن مجھے فلاں بندے نے کہا تو میں نے کر دیا. آپ جنرل باجوہ کی بات کر رہے ہیں. آئی تھنک کہ ان کے اپنی پارٹی کے بھی لوگوں نے آ کے کہا تھا. اپیرنٹلی انہوں نے شوکت خانم بھی ان کے ٹیسٹ بھجوائے تھے اور وہ شوکت خانم سے ٹیسٹ بھی پلیٹلیٹس کا اونچ نیچ نظر آئی تھی. ایسے ڈاکٹر فیصل ہی تھے جو شوکت خانم کو ہیڈ کرتے ہیں, کافی اچھے ڈاکٹر ہیں, ایسی بات نہیں ہے, ان کا بھی تھا. کہنے کا مقصد ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم وی آل نیو وٹ واز ہیپننگ. خان صاحب نیو وٹ واز ہیپننگ, ایوری بڈی نیو وٹ واز ہیپننگ. ٹھیک ہے. اٹ کوڈ بی کہ وہ جو سارا پریشر تھا نواز شریف کو ملک سے باہر لے جانے کے لیے اور اس مسئلے میں سے باہر نکالنے کے لیے, ہو سکتا ہے کہ وہ بیرون ملک سے آ رہا ہو. کہیں سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ انٹرنل بھی ہو سکتا ہے, وہ ایکسٹرنل بھی ہو سکتا ہے, کمبینیشن آف بوتھ تھا آئی بلیو, اور موسٹ پرابیبلی یہی ہوگا. ٹھیک ہے. اینڈ آپ کے پاس جتنی بارگننگ پاور تھی اس کے بعد آپ کو ہار ماننی پڑی, اور آپ کا وہ جو ایک وعدہ تھا قوم کے ساتھ وہ کبھی بھی پورا نہ ہو سکا. رائٹ. سو یو شوڈ ٹرائی ٹو ڈو وٹ یو کین. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایز اے پبلک سرونٹ آپ کے ہاتھ میں جو ہے آپ وہ کھیلیں. اگر آپ کے پاس 4 فاسٹ بالر نہیں ہیں یار تو اسپنر سے کام چلا لو. ٹھیک ہے. اسپن فرینڈلی پچ بنوا لو, اسپن فرینڈلی فیلڈنگ پلیسمنٹس کر لو. ٹھیک ہے. کیونکہ جو آپ کے پاس اس وقت ریسورسز ہیں ان کے اندر کھیلو, اور جتنا اس میں سے ایکسٹریکٹ کر کے قوم کو دے سکتے ہو دے دو. عمران خان صاحب کی سیاست ختم نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ دیر از نو ادر آپشن ان دا مائنڈ آف دی عوام. ٹھیک ہے. دیر از اے نون لیگ ووٹر, دیر از اے پیپلز پارٹی ووٹر, اینڈ دین دیر از ایوری بڈی ایلس. That everybody else is now just a PTI voter because there is nobody other than PTI. There is no one who comes to them and says کہ میں آپ کو انصاف دلوا کے دوں گا. ٹھیک ہے. جو آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میں وہ ظلم ختم کر کے دوں گا. ٹھیک ہے. جو آپ کے ساتھ کرپشن کے اندر آپ کو ایک پیسا جا رہا ہے کہ آپ سے سب کچھ ہم ایکسٹریکٹ کریں گے اور ہم کھا جائیں گے, اس سائیکل میں سے کوئی آپ کو باہر نہیں نکال رہا, آپ کے بارے میں کوئی سوچ نہیں رہا. دیٹس دا نیریٹو دیٹ ہی سولڈ. دیٹس دا ماڈرن ڈے روٹی کپڑا مکان. ٹھیک ہے. اور کوئی اس اسپیس میں آ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے. اور میں یہی بات کرتا ہوں, اگر آپ نے پرانی پالیٹکس کا خاتمہ دیکھنا ہے تو آپ نئے لوگ لے کے آئیں, نئی پالیسیز لے کے آئیں, جس سے ایگزیکٹلی یہی ڈیل آپ عوام کے ساتھ بنائیں. یہ عوام راتوں رات ان کے اندر شعور پیدا ہوگا کہ میں نے کس کو ووٹ دینا کس کو نہیں دینا, مجھے کیا مل رہا ہے اس چیز سے. جو ایک آپ کا سوشل کانٹریکٹ ہے وہ چل پڑنا شروع ہو جائے گا, اس میں جان آئے گی. رائٹ. لیکن یہ کوئی کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے, سوائے ایٹ لیسٹ PTI یہ بات کرنے کے لیے ریڈی ہے. آپٹکس ایک نا لائک جو پازیٹیو آؤٹ کم ہوا ہے فار ہیونگ اے تھرڈ پارٹی, وہ بھی ایک اتنی پرسنالٹی بیسڈ کہ لوگوں نے اب لیفٹ رائٹ آپشنیں ڈھونڈنا شروع کی ہیں پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں. اب پورا پنجاب نون لیگ کو ووٹ دیتا تھا PPP کی نفرت میں, پوری PPP جماعت کھڑی تھی نون کی نفرت میں, اور سارٹ آف ہم سارے فیٹ کمپلیٹ تھے کہ اچھا نون لیگ کو ہی ووٹ دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک پنجابی جنرل مینٹیلٹی تھی. لیکن ٹو سی کہ ایک تیسری آپشن کھڑی ہو سکتی ہے, اوپر آ سکتی ہے, albeit کیا کہتے ہیں وہ بہت ہی عجیب طریقے سے اوپر آئے تھے اور کافی کمپرومائز انہوں نے راستے میں کیے تھے اس اوپر آنے میں, لیکن اٹ از ڈویبل اینڈ پاسبل. تو ایک امید تو ضرور میرے خیال سے ہر بندے کے دل میں جاگتی ہے. اینڈ ٹو سی کہ اتنے لوگ الیکشن ڈے پہ نکلے اور انہوں نے ووٹ کیا, اور اسپیشلی یہ وہ لوگ تھے جو نارملی اس طرح ووٹ نہیں کرتے, جا کے وہ ان لائنوں میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. موسم بھی بہت اچھا تھا اس دن, تو بندہ کھڑا بھی ہوتا تھا لائنوں میں. ایک تھرڈ پارٹی یا فورتھ پارٹی آپشن نظر آتی ہے یہاں پہ. ایک ایکچولی انٹرسٹنگ ٹرن بنتا ہے کانورسیشن میں کہ TLP ایک جماعت ہے, صحیح ہے. آپ ان کی پالیسی سے فلسفے سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں,
پر انہوں نے 32 سیٹس پہ کیسز کیے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کاؤنٹنگ کے اندر وہی فارم 45 فارم 47 والا چکر ان کے ساتھ ہوا ہے. اور ایکچولی جو ٹی ایل پی جلسے کر رہی تھی پری الیکشن، حالانکہ آپ کا جو میڈیا ہے وہ اس کو کور نہیں کرتا اور غالباً وہ فیس بک سے بھی بینڈ ہے، ٹھیک ہے، ہاں فیس بک سے بھی بینڈ ہے، لیکن جو یوٹیوب پہ اس کی امیجز آئے تھے، ٹویٹر پہ آ رہے تھے، تو وہ تو انسین تھے. مثلاً عمران خان لیول جلسے وہ کر رہے تھے ینگ لوگ. تو ایک پاپولیشن کے اندر خواہش ہے ٹو سی another party even emerge، اور یہ سارٹ آف رستہ عمران خان نے ہی کلیئر کیا ہے سب کے. تو آپ خیال سے ان دا نیکسٹ 2-3 میجر الیکشن 15 ایئرس کو چوتھی پانچویں جماعت بھی کھڑی ہو جائے گی؟ The way forward is multiple parties. We're not ever going to see a situation, at least with the kind of political system جو پاکستان میں ہے، پرائم منسٹر لیول، پارلیمنٹری جو ڈیموکریسی ہے، اس کے اندر آپ زیادہ پارٹیز از اے وے فارورڈ. زیرو پارٹیز از ناٹ گونا ہیپن. زیرو پارٹیز ہوتی ہے تو پھر اس سے بہتر آپ پریزیڈینشیل سسٹم ہی کر لو، رائٹ. لیکن زیادہ پارٹیز اس لیے ہیں کیونکہ لوگوں کی اب زیادہ ڈائیورس قسم کی ریکوائرمنٹس ہونا شروع ہو گئی ہیں. اگر آپ ٹی ایل پی کی مثال لیں، ٹی ایل پی بیسکلی ایک پی ایم ایل این کلنگ پارٹی ہے، ٹھیک ہے. پی ایم ایل این کا ووٹ وہ لے کے جاتی ہے کہ جہاں جہاں پی ایم ایل این سے لوگ ڈس انفرینچائز ہوتے ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف نہیں جائیں گے، وہ ٹی ایل پی کی طرف جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ آپ کی تاجر کلاس آتی ہے، وہاں پہ آپ کے سیلف امپلائڈ کلاس آتی ہے، جو انہیرنٹلی مذہبی ہیں، وہ ٹریڈیشنل سوچ رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس لبرل ایجنڈا کے ساتھ الائن نہیں کرنا چاہتے جس کے ساتھ اکثر لوگ پی ٹی آئی کو پینٹ کرتے ہیں. No matter what Imran Khan says, most of his party seems quite liberal. It is, right? I mean انہوں نے ٹرانسجینڈر بل پاس کیا تھا. Transgender چھوڑ دو, the fact کہ they have jalsas where there is music and there's a lot of intergender mixing, these are things which are inherently non-conservative, and there's a huge conservative base in Pakistan, which is where Noon League's traditional support used to come from, right? And that support is kind of going towards TLP, and I feel like کہ ان voters کو بھی ان کے ساتھ بھی ڈیل کرنے کی باری آنی چاہیے، رائٹ. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تاجر کلاس ایک بڑی بیک بون ہوتی تھی پی ایم ایل این کے ووٹ بینک کے پیچھے. لیکن جب آپ 16 مہینے اس تاجر کلاس کو ہینڈ ٹو ماؤتھ کر دیں گے تو وہ آپ کو کیوں ووٹ دے گی؟ ایز وی سیڈ ارلیئر، اٹس ناٹ کہ پی ٹی آئی کو زیادہ ووٹ پڑے ہیں، ٹھیک ہے، اٹس کہ نون کو کم ووٹ پڑے، ان کا ووٹر نہیں نکلا. انٹرسٹنگ ٹیک ہے. ہاں، کہ ان کی جو پاپولیرٹی تھی، ان کی جو کارکردگی تھی، وہ سب مائنڈ میں رکھتے ہوئے ان کا ووٹر باہر نکلا ہی نہیں. شرمو شرمی کہنا کیتا ہی کھ نہیں، انہوں نے کرنا بھی کچھ نہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں، اپنے منہ سے ہی نہیں بولا کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. تو آئی فیل لائک کہ یہ ایک میٹامورفسس ہے. یہ ایک وقت ہے پاکستان کے اندر جہاں پہ مڈل کلاس اپنے آپ کی آپشنز ایویلیویٹ کر رہی ہے. اس وقت اگر کوئی نیا پالیٹکس میں آنا چاہتا ہے یا کوئی نئی پارٹی اپنی نئی سوچ لے کے آنا چاہتی ہے تو یہی وقت ہے. ینگ لیڈرشپ کو سامنے لے کے آنا چاہتی ہے، ینگ لیڈرشپ کوئی کام کرنا چاہتی ہے، تو یہ وہ وقت ہے، ٹھیک ہے. اب جماعت اسلامی کی آپ نے بات کی، ٹی ایل پی اینڈ جماعت اسلامی نے انسٹنٹلی جمپ کیا ٹو دا سائڈ آف پی ٹی آئی. دے ریکگنائز دی ریڈیو ایکٹیو نیچر آف نون لیگس وکٹری، رائٹ، کوٹ اینڈ کوٹ جو ان کی وکٹری تھی. ان کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ قوم نے کیا اس وقت کیا ہے سب کے ساتھ، اور انہوں نے امیڈیٹلی اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا. پھر جو حافظ نعیم صاحب تھے کراچی سے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک امیزنگ پولیٹیکل موو کی کہ انہوں نے کہا کہ یار میں اس وقت اس ریڈیو ایکٹیو سیٹ کو چھوڑ کے میں اپنی فیوچر کی پالیٹکس اور اپنی کریڈیبلٹی اور اپنا جو اسٹیٹس ہے ایز اے لیڈر، میں کراچی کے میئر سے اٹھا کے میں ایک فیوچر سندھ پروونشل نیشنل لیول، ٹھیک ہے. اب ناؤ دیٹ گائے ہیز پٹ ہمسیلف ان ویری فیو سلیکٹ نمبر آف پیپل جو پرنسپلڈ پالیٹکس کرتے ہیں پاکستان کے. پاکستان کی ہسٹری میں یہ کبھی نہیں ہوا کسی نے سیٹ اپنی مرضی سے چھوڑ دی. کرسی کو چھوڑ دے، ایک انفیتھمیبل بات لگتی ہے نا، کرسی چھوڑ دے. عمران خان نے نہیں چھوڑی، نہیں اس کو نکالا ہے، ٹھیک ہے. وہ نکالا تھا، دونوں پوچھتے رہ گئے کہ مجھے کیوں نکالا، ٹھیک ہے. کرسی انہوں نے نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے چھوڑ دی پرنسپل کے بیسس کے اوپر. بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. اینڈ اگر فیوچر میں سندھ کے اندر کوئی کولیشن گورنمنٹ آتی ہے، آئی وڈ ناٹ بی سرپرائزڈ کہ جماعت اسلامی ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ان دیٹ کولیشن اینڈ دیٹ ہی ہیز اے ہیوج پوزیشن ان دیٹ. ایکچولی جماعت کا جو بہت بڑا رونا تھا کراچی میں، کہ وہ میئر الیکشنز بقول ان کے جیتے تھے اور کچھ لوگ ان کے کڈنیپ ہو گئے تھے یا غائب ہو گئے تھے لاسٹ راؤنڈ سے. پی 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 کا بڑے عرصے بعد پہلا میئر بنا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جب ہم کا انٹرویو بھی کرنے کراچی گئے تھے پری الیکشن، تو انہوں نے کہا کم از کم ہماری 6 سے 7 ایم این اے کی سیٹیں کنفرم ہمیں نظر آ رہا ہے ہم جیت جائیں گے. جب وہ 0 جیتے اور ایم کیو ایم 7, 8, 9 کراچی سے لے کے گئی تو وہ حیران تھے. انہوں نے کہا، ہماری ان سے فون پہ رابطہ ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ یار جو جماعت ہر سینسس میں، میرے الیکشن میں، پچھلے الیکشن سے 5ویں نمبر پہ، جس کے ساتھ الطاف حسین نہیں ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کا میجورٹی ووٹ الطاف حسین کا ووٹ ہوتا تھا، وہ کیسے اتنی سیٹیں جیت جاتی ہے. مثلا انہوں نے
بہت آرام سے لیٹ سے اگر ان کا ایک پولیٹیکل فیلئر تھا الیکشن نہ جیتنا اس کو بھی کور اپ کیا, سویپ انڈر دا رگ کیا, اچھے ہو کے سامنے بھی پیش آ گئے. مطلب کہ دی اپرچونیٹیز جو اس الیکشن نے کریٹ کی ہے باقی جماعتوں کے لیے کبھی پہلے نہیں ہوا. کہ ہر کوئی آ کے گھنٹی بجا کے اپنے آپ کو ہولیر دین داؤ ڈکلیئر کر کے ایک نئی لائم لائٹ میں آ سکتا ہے. اس وقت حافظ نعیم پورے ملک میں ڈسکس ہو رہا ہے, سعد رضوی پورے ملک میں ڈسکس ہو رہا ہے, عمران خان تو ہوتا ہی ہوتا تھا, لیکن یہ ایک بڑی نئی اور انٹرسٹنگ چیز اوور آل ہے. انہوں نے اکٹھا ایک جلسہ کیا وہاں پہ, جلسہ تو نہیں, انہوں نے کل اکٹھا پروٹیسٹ ایک کیا ہے. احتجاج کیا. بڑی سرپرائزنگ بات ہے. کیا یہ ایک ایک فور ٹیلنگ ہے آف دا فیوچر کہ کس طرح سے کولیشنز بن سکتی ہیں اس ملک کے اندر. I would say Karachi is always 5 to 10 years ahead of the rest of the country, right? The kind of city it is, the kind of cosmopolitan nature it has, the kind of voters it creates, they've left Altaf Hussain behind a long time ago. ان کا وہاں پہ پرسنالٹی پالیٹکس ایک زمانے میں تھا, وہ اب ختم ہو گیا. وہ اب کام کے اوپر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جماعت اسلامی نے کراچی میں ہسٹوریکلی بہت کام کیا جی. انفیکٹ بہت سارا کام جو ایم کیو ایم کے کریڈٹ میں گیا اس کی شروعات انہوں نے کی. بٹ کراچی میں بہت کام رہتا ہے کرنے کو. کراچی میں کچھ بھی نہیں ہے. میں بھی کراچی ہو کے وہ ڈر سے بعد میں کہتا تھا یہ کدھر آ گئے, یہ کیا جگہ ہے یار. بار بار سینسس میں کبھی ان کو 17 ملین کا شہر کہہ دیتے ہیں, کبھی 25 ملین کا شہر کہتے ہیں. بھائی وہ 45 ملین لوگوں کا ایک میسو, 5 کروڑ ہیں, وہ 5 کروڑ لوگوں کا ایک میسو اینٹی ہے, ٹھیک ہے. صرف اس لیے کیونکہ آپ پیپلز پارٹی کو سندھ میں حکومت دینا چاہتے ہیں, آپ اس کی پاپولیشن کم دکھاتے ہیں, ورنہ سیٹیں کراچی کی سندھ کی ایکول ہو جائیں گی بہت جلدی. جی ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب پوائنٹ از کہ اف یو وانٹ چینج ان سندھ دین گیو کراچی اٹس شیئر آف جینوئن, مطلب جو سیٹیں بنتی ہیں, اینڈ لیٹ پیپل کمپیٹ فار اٹ. اور جو وہاں جیتے گا, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پریسیڈنگ جو نیکسٹ الیکشن آئے گا نیشن وائڈ, وہ ریزلٹس ریفلیکٹ کریں گے. اگر اس وقت پی ٹی آئی کو کراچی میں مینڈیٹ ملا, یہ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم ٹیریٹری کے اندر, جہاں پہ آلریڈی ایک تھرڈ آپشن اویلیبل ہے جماعت کی, اس میں پی ٹی آئی سویپ کرنا شروع ہو جائے؟ ہاؤ از دیٹ ایون پاسبل؟ ٹھیک ہے. اینڈ اٹ شوز یو کہ وہ ووٹر کا جو سینٹیمنٹ 5 سے 6 سال بعد باقی ملک میں بننا ہے, وہ آلریڈی کراچی میں ہے. انہوں نے فگر آؤٹ کر لیا ہے کہ اس وقت کون ہمیں کیا کر کے دے سکتا ہے اور ہم نے کیا میسج پہنچانا ہے, انہوں نے میسج پہنچایا. ٹھیک ہے. اگر آپ اربنائزیشن سندھ میں لے کے آئیں گے, اربنائزیشن کے پی میں لائیں گے, اربنائزیشن پنجاب میں لے کے آئیں گے یا کنٹینیو کریں گے, تو یہی ٹرینڈ آپ کو نظر آئے گا. اینڈ آئی تھنک دا ریئل پیپل ہو آر اسٹیک ہولڈرز آف دس لانجیوٹی, کہ پولیٹیشینز نے تو آنا جانا ہے, باریاں بھی لگیں گی ان کی, جیلوں میں بھی وقت گزاریں گے, پھر اسمبلیوں میں وقت گزاریں گے. اس وقت ایک پولیٹیشین کا چینجنگ آف دا گارڈ بھی ہو رہا ہے, کہ جو لوگ آلریڈی 60-70 سال کے ہو گئے ہیں, میجورٹی جو ہیں, وہ اپنا سکسیسرس کو آگے لانے کی گرومنگ چل رہی ہے ان کی, تو وہ ایک نئے فیسز آنا شروع ہو گئے ہیں. تو چینجنگ آف دا گارڈ بھی ہونے لگا ہے. اس چینج میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں جو لوگ پاکستان کی لانجیوٹی کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو ڈیموکریسی پالیٹکس سے اتنا غرض نہیں ہے جتنی ہماری سیکیورٹی, ہماری فارن پالیسی اور اکانومی سے غرض ہے. ان کے لیے یہ بہت اچھی لرننگ اپرچونیٹی ہے. یہ بہت سارا ڈیٹا ہے, ویلیوبل ڈیٹا, جو کہتا ہے کہ آپ نے اگر پالیٹکس کو چینج کرنا ہے اس ملک میں, آپ نے اگر واقعی زمینداروں سے اور انڈسٹریلسٹ سے جان چھڑانی ہے, تو پھر آپ کو ملک کی اکانومی بہتر کرنی ہوگی, آپ کو لیبر پروڈکٹیو کرنا ہوگا, آپ کو لوگوں کو تھوڑا سا اس رٹ میں سے نکالنا پڑے گا, تھوڑا سا ان کو انڈیپینڈنس دینی پڑے گی, اور وہ پھر جو فیصلے لے رہے ہیں وہ اچھے فیصلے لے رہے ہیں, اور شاید وہ ایسے اسٹیک ہولڈرس کو آگے لے کے آئیں جس کے ساتھ آپ کی بھی کوئی بات بنے. مثلا ہم جماعت اسلامی کے اندر ایک چیز آبزرو کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے ان سے کافی انٹرویوز کے ان سے انٹریکٹ کیا ہے, تو جماعت اسلامی جو اپنا امیر سلیکٹ کرتا ہے بہت ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے, اور جو بندہ وہ سلیکٹ کرتے ہیں وہ ورچولی آپ کہہ لو نہ اس پہ کوئی آروپ ہوتا ہے, نہ الزام ہوتا ہے, نہ کوئی چیز, تو لوگ اسٹوپڈ نہیں ہوتے. میں اور آپ اگر اپنے ایک علاقے کا بندہ منتخب کرنے لگے ہیں تو ہم بندہ وہ ڈھونڈیں گے جو موسٹ کیپیبل ہوگا, رائٹ. تو جب جمہور کو اصل مینڈیٹ ملتا ہے, اسپیشلی انتخاب کے نظام کو, تو لوگ عموماً بندہ بہتر ہی چن لیتے ہیں. ہاں, ایک چیز جو یہاں پہ سوال بنتا ہے, بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں, اور آنیسٹلی اسپیکنگ ہمارے پاس اس کے لائک بیسک آئیڈیاز ہوتے ہیں, ان ڈیپتھ نہیں ہوتے پالیسیز, ہم نے اس کا کام نہیں کیا ہوا. اکنامک ریوائول کے لیے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں پاکستان میں؟ فل فور تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, لانگ ٹرم اکنامک پلانس تو بن سکتے ہیں. ایک چیز جو بازار ہمیں بڑی پرابلمٹک لگتی ہے کہ ہماری گورنمنٹس بلوٹ ہو چکی ہیں, اور جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اور ادارے ہیں وہ بلوٹ ہو چکے ہیں, اور فار سم ریزن گورنمنٹس کو, اور یہ میرا ایک پرسنل بلیف ہے کہ گورنمنٹس کو اکانومی رن کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. گورنمنٹ کو انوائرمنٹ بنا دینا چاہیے جس میں لوکل ایکٹرز ہی اکانومی رن کریں. یہ جو ایک آئیڈیا فنومنن ہے کہ ہم نے یہ چیز سبسڈائز کرنی ہے, اس کا ٹیرف یہ رکھنا ہے, ہم نے ایکسپورٹ کا یہ کنٹرول کرنا ہے, امپورٹ کا یہ کنٹرول کرنا ہے, یہ مارکیٹ پلیس کے لیے تو اچھی چیز نہیں ہے.
مارکیٹ کے اندر تو پیسہ تب گھومتا ہے جب اس کو ایک فریڈم مل رہی ہوتی ہے. ہماری سرکار حالانکہ بظاہر تو کیپٹلسٹ ہی ہے, لیکن فار سم ریزن دنیا کی ساری سرکاریں آہستہ آہستہ سوشلسٹک بنتی جا رہی تھیں, یا پھر ایک کرونی کیپٹلزم میں بلیو کرتے ہیں جہاں پہ وہ کلوڈ کر کے ہر چیز ہی کر کے دے رہے ہوتے ہیں. اب پاکستان کے اندر جو PIA کا ایشو ہے, جو ریلویز کا ایشو ہے, جو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ایشو ہے, وہ نیسسرلی نہ روٹس کا ہے, نہ سسٹمز کا ہے, نہ ہی اکوپمنٹ کا ہے. وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بھرتیاں کر کے آپ نے ایک چیز کو اتنا موٹا کر دیا کہ اس کی پروفٹیبلٹی آپ نے انہینٹلی ختم کر دی ہے. اب وہی فلائی جناح جب فلائٹ چلا رہی ہوتی ہے تو وہ پروفٹیبلی رن کر رہی ہوتی ہے. آئی فیل لائک پاکستان کی اکنامک ریوائول میں یو رائٹ کہ کوئی شارٹ ٹرم مطلب 6 مہینوں میں کچھ نہیں ہونے لگا, ٹھیک ہے. اب ہم نے ایسے ایسے گڑھے کھودے ہیں, ان میں سے نکلنا بھی ایک 5 year 10 year پلان کے تحت ہی ہے, جس لیے میں بات کر رہا تھا کہ چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے اس وقت. لیکن کوئی اتنے انسرماؤنٹیبل بھی چیلنجز نہیں ہیں ہمارے پاس. ایکچولی بڑا لو ہینگنگ فروٹ ہے, کیونکہ اس طرح کا کام ہی نہیں ہوا ہوا نا, ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یار ہمارے لوگوں کے اندر اتنی شعور ہونی چاہیے اور اتنا اکنامک پاور ہونا چاہیے کہ وہ بغیر ڈر کے اپنے لیے اچھا فیصلہ کر لیں, اور ایز اے ریزلٹنٹ سب لوگ ملک کے لیے اچھا فیصلہ کر لیں, آپ کو ان کے لیے ان کو ایک آمدنی دینی ہوگی, ٹھیک ہے. دے نیڈ اے جاب, ٹھیک ہے. اس جاب کے لیے آپ کو انڈسٹریاں یا مینز آف امپلائمنٹ آپ کو گروتھ میں نظر آنی چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ وہاں پہ 100 لوگ ایک جاب کے لیے نہ کمپیٹ کر رہے ہوں, ٹھیک ہے. آپ کو ویجز امپروو کرنے پڑیں گے تاکہ ایک لیونگ ویج پیدا ہو, ٹھیک ہے. لوگ جو ہیں وہ 20,000 روپے کمائیں اور 25,000 روپے ان کے خرچے ہوں, کب تک وہ ادھار پہ رہیں گے. یہ سب کچھ کرنے کے لیے لانگ ٹرم پالیسیز کے اندر بہت زیادہ کام نہیں کرنا, ٹھیک ہے. ایک طرف تم نے بات کی اباؤٹ ہیونگ اے بلوٹڈ پبلک سیکٹر, ٹھیک ہے. فرسٹ تھنگس فرسٹ, وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف پبلک مونوپلیز, ٹھیک ہے. پبلک سیکٹر کے اندر کیوں وہ بلوٹنگ ہو رہی ہے؟ کیونکہ دے ہیو نو بڈی ٹو کمپیٹ وتھ, ٹھیک ہے. آپ کے پاس اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ کہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ بھی چلائیں ہم بھی چلائیں, یہ روٹس ہیں, یہ آپ کے پاس موقع ہے, پرائیویٹ ریلویز کی وائبلٹی دیکھ لیں, پرائیویٹ جہازوں کی وائبلٹی دیکھ لیں, پرائیویٹ اسٹیل ملز کی وائبلٹی دیکھ لیں, ایون انرجی کی. آپ ان کے ساتھ وہاں پہ کرپشن اور ڈیل میکنگ کرنے کے بجائے آپ ان کو پلینگ فیلڈ دیں کہ ٹھیک ہے کمپنیز آئیں انویسٹ کریں, کارپوریٹ ایگریکلچر کروائیں, ٹھیک ہے. کنسٹرکشن کے پروجیکٹس دیکھیں, اگر لیول پلینگ فیلڈ ہو تو یہ سارا کام ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن پھر آپ نے کہنا ہے کہ نہیں یار ہماری جو انڈسٹری نا گورنمنٹ والی یا پبلک سیکٹر کہہ لیں, اس کے اندر بجلی مفت ہوگی, انتہائی سبسڈائزڈ ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے اندر اگر جی فرٹیلائزر بننا ہے تو جو سوئی گیس آئے گی اس کا جو فیکٹر پروڈکشن ہے وہ 40% ڈسکاؤنٹ پہ ہوگا, اور وہ بھی ہم پے نہیں کریں گے, وہ ہم ادھار پہ چلیں گے, ٹھیک ہے. 10 سال بعد واپس کر دیں گے. ٹیکس ہم نے کوئی نہیں دینا, ٹھیک ہے. ڈسٹریبیوشن اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے. ہم کے الیکٹرک بننا چاہتے ہیں, بیسکلی ہم کے الیکٹرک بننا چاہتے ہیں, ہم نیشنل فرٹیلائزر کمپنی بننا چاہتے ہیں, ہم ایک سے بڑھ کے ایک میس کریٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ ایک کرونی مونوپولسٹک ٹیریٹری بنے گی جہاں پہ ہر کوئی صرف کھائے گا. وائی ڈز دس ہیپن ویسے؟ بیکاز ایوری ون از ان اٹ فار دیم سیلف. اوکے, اس کا مطلب گورنمنٹ بک جاتی ہے, گورنمنٹ بک جاتی ہے بڑے سستے داموں میں. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. ویسے کبھی ہم یہ کرپشن کی داستانیں سنتے ہیں کہ شوگر بیرنز نے کتنے پیسے کمائے اور ڈپارٹمنٹ نے کتنے ڈسٹریبیوٹ کیے, تو ہم سوچتے ہیں ڈپارٹمنٹ اتنا نااہل ہے کہ 100 کھرب کا گھوٹالہ ہونے لگا ہے اور انہوں نے 50 کروڑ لیے, مثلاً کہ ان چاروں کو میتھس بھی صحیح نہیں آتی, اور وہ 6 مہینے کا سوچتے ہیں. جی ٹھیک ہے, وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یار اب وہی بات ہے نا کہ ملک کو ہم اس جگہ پہ لے آئے ہیں کہ دا گولڈن گوس از اباؤٹ ٹو ڈائی, ٹھیک ہے. اگر وہ اس کو آپ اتنا خوش رکھتے کہ کم از کم سال کے وہ 4 سونے کے انڈے دیتے, 2 آپ کھا لیں, ٹھیک ہے. وہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے والی مینٹیلٹی کی کمپرومائز کی طرف میں جا رہا ہوں, 2 آپ کھا لیں 2 آپ لگا دیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ معاملہ شاید چلتا بھی رہتا. اب بات یہ آ گئی ہے, نوبت وہ ہم نے ریچ کر دی ہے کہ وہ گولڈن گوس کیا کہتے ہیں نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی وجہ سے ایک انڈا بھی نہیں دے پا رہا, ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا بچنا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے لوگوں کو کیا بچنا ہے, ٹھیک ہے. کیا ہم ویٹ کر رہے ہیں اس دن کا کہ لوگ واقعی بھوکے مرنا شروع ہو جائیں اور پھر اس بھوک ننگ کی وجہ سے وہ سڑکوں پہ آ جائیں, اور پھر ہمارے ملک کے اندر جو باقی تمام دنیا کی طاقتیں ان کو اپرچونیٹی مل جائے کہ ادھر عرب اسپرنگ کرنا شروع کر دیں وہ, اور ہمارے ملک کو ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ وقت آ چکا ہے, وہ وقت ابھی ہم نے 16 مہینے پہلے گزارا, ایکسپیرینس کیا, بہت برا ایکسپیرینس. ہم کھڑے تھے ادھر, ٹھیک ہے, اور ہم وہاں پہ بڑے آرام سے دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں, اور ہمیں کوئی نہیں بچانے آ رہا. نہ ہمارے خطے میں کوئی جنگ ہونے لگی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اچانک سے 20 سال کا بیل آؤٹ مل جائے گا, ٹھیک ہے.
ہم اس طرح سے ریلیونٹ نہیں رہے کسی بھی گلوبل پاور اسٹرگل کے اندر کہ لوگ ہمیں اس چلائی جائیں. زون میں امریکہ نے اچیو کر لیا جو کرنا تھا, سب کو اس نے تنگ کر دیا, سب کو ڈیسٹیبلائز کر دیا. اب یہاں پہ نئی جنگ کرنے کا پرپز نہیں ہے کوئی, ابھی نہیں ہے, فی الحال نہیں ہے, ایٹ لیسٹ فار 10-15 ایئرس تو نہیں ہے. فار دا ٹائم اٹ ٹیکس فار اس ٹو گو بیلی اپ, اس دوران نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد ہماری کوئی مطلب لاٹری کھل جائے دوبارہ سے, لیکن بات یہ ہے کہ اگلے 10 سال جس میں ہم ڈوبنے جا رہے ہیں اس ٹائم ہورائزن کے اندر یہاں پہ ان کا اس وقت کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب ہم نے جو کرنا ہے خود کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے یہ خود کرنا ہے تو اتنا مشکل کام نہیں ہے جو ہم لوگوں نے اپنے آپ کو فگر آؤٹ کر کے یہ ملک چلانا ہے. بیسک سی بات ہے, ایکسپورٹ کر کے ہم نے ڈالر کمانے, ٹھیک ہے. اگر ہم نے وہ نہیں کیا اگلے 2-3-4 سالوں میں, اس کا فاؤنڈیشن نہیں ہم نے لے کی, تو دیر از نو ریزن وائی آر کرنسی شوڈ کنٹینیو ٹو پلمٹ. ہم ایک امپورٹ ڈریون اکانومی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ پٹرول, بجلی, سب کچھ باہر سے ہی بن کے آ رہی ہے, ٹھیک ہے. بڑا مہنگا آ رہا ہے بلا وجہ کا, دن بدن مہنگا ہوتا جائے گا. جیسے آپ کے ڈالر کی وہ کیا کہتے ہیں ایکسچینج ریٹ چینج ہوتی رہے گی, تو آپ نے اپنا ایکسپورٹ بیریئر جو ہے وہ بہتر کرنا. اور اسی پہ ٹیک آن ہوتا ہے کرپشن. 20 سال سے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ لوگ باہر بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ لوگ اپنے ڈالر واپس پاکستان بھیج رہے ہیں, تو آپ کی اکانومی چل رہی ہے, ٹھیک ہے. جو اس سے اوور اینڈ ابو جو آپ کو ایڈ مل رہا ہے, ایڈ تو آپ کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایڈ لگ تو نہیں رہا, ایڈ مزید ایڈ سروسنگ میں جاتا ہے ایکچولی, ایڈ سروسنگ میں جاتا ہے, ٹھیک ہے. جو اس کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے جو ایکچولی کسی پبلک سروس پروجیکٹ میں لگتا ہے, اس کا ایک میسو پورشن جو ہے وہ آپ کھا جاتے ہیں, باقی جو ہے وہ لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے. بھائی اتنے این جی اوز بلینز آف ڈالرز ساتھ آپریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اور اتنا کام کر رہے ہیں, تو ان کا بھی تو کوئی انپٹ ہوگا. این جی اوز تو مطلب بلینز آف ڈالرس تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. این جی اوز کو اگر آپ نے ٹیبل پہ لے کے چلنا ہے تو ایک علیحدہ بات ہے, ٹھیک ہے. این جی اوز کی جو کلائمیٹ ہے, فار ایگزامپل انڈیا کے اندر یا کینیا کے اندر, جہاں پہ میرا کافی ایکسپیرینس ہے ان کو آبزرو کرنے کا, وہاں پہ این جی او آتی ہے, کام کرتی ہے. وہ اگر اسٹیٹ کے دروازے ناک کرتی ہے کہ یار ہمیں یہ ریسورس دے دو, ہم آپ کے یہ اسکول بہتر کر لیں گے, ہم آپ کے یہ ہسپتال بہتر کر لیں گے, وہ کہتے ہیں آؤ جی آؤ, ہمیں کام کرنا پڑ جائے گا, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کا اندر کھاتا ہے کوئی ریٹ سیٹ ہو جائے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کام کرنے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. باہر سے پیسہ بھی آتا ہے, وہ بھی خوش ہیں تصویریں لے کے اپنی رپورٹوں میں ڈال کے, این جی او بھی خوش ہے اپنی تھوڑی بہت تنخواہیں لے کے, اور آگے جو آپ کا پبلک سیکٹر ہے اس میں بھی کوئی بہتری ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر لیٹس بی ٹوٹلی آنیسٹ, there were many factors which led to the decline of NGOs as stakeholders, right? One factor being how many of them were subverted by by foreign aid organizations that were not operating in the best interests of Pakistan, okay, right? And this is something that happened in the late 2000s, right? اس ٹائم پہ ایک مشروم گروتھ ہوئی تھی. پی 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 کے دور میں یہ ہوا تھا. 2005 میں بیسکلی ارتھ کویک ہوا تھا, ٹھیک ہے. ارتھ کویک کے بعد بہت سارے این جی اوز پاکستان کے اندر بنے, بہت سارے فارن فنڈز آئے, اس چیز کے اوپر بہت ساری ویسٹیج ہوئی, بہت ساری لوگوں کو پیسے دیے گئے جنہوں نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا, بلوٹڈ سیلریز. اور پھر بہت سارے فارن این جی اوز نے یہاں پہ آ کے اپنے دفتر کھولے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے پرسنل بھی آئے, ٹھیک ہے. ان پرسنل کے اوپر صحیح چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا گیا, رائٹ. اور اس کی وجہ سے ان کے پاس بہت سارے ان روڈز بن گئے ایسے علاقوں میں جو سینسٹیو علاقے تھے. وہاں سے انہوں نے انفارمیشن بھی ایکسٹریکٹ کیے, انہوں نے بہت سارے الائز بھی اپنے بنائے جو پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا. یہ ایک دم کریک ڈاؤن ہوا ہے ان اباؤٹ 2010 زرداری کے ٹینیور کے اندر, اینڈ آئی فیل لائک ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ کریک ڈاؤن واز جسٹیفائڈ, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پالیسی بنانے کے بجائے ایگزیکٹو آرڈر یا آرڈیننس کے تحت آپ این جی او سیکٹر کو ریگولیٹ کوٹ اینڈ کوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ریگولیشن کا آپ کا یہ مطلب ہے کہ جی کسی کو کام نہ کرنے دو, ٹھیک ہے. یہ جی سارے ہی وہ ہیں ملک دشمن ہے. ہماری گورنمنٹ نا بائنری 1 اور 0 میں دنیا کو دیکھتی ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے. کام جو کرنا پڑ جاتا ہے نا, ریگولیٹ کرنا ہے تو پھر کام کرنا پڑ جائے گا. اب کام نہ کرنے کا بیسٹ طریقہ ہے کہ بند کر دو سارا کچھ, ٹھیک ہے. اور آپ سارے انٹرنیشنل ایڈ آرگنائزیشنز کو کہو کہ جی آپ نے پیسے دینے, آپ ہمیں دیں. اب انٹرنیشنل ایڈ آرگنائزیشنز بھی اتنی کچی نہیں ہے کہ وہ آپ کو پیسے دیں, ان کو پتہ ہے وہ پیسے کہاں لگنے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ آپ اتنے اچھے اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں, نہ ہی آپ کی کوئی پاس کارکردگی ہے کہ وہ آپ کو ٹرسٹ کریں, اور انہوں نے بیچ میں کوشش بھی کی آپ کے ساتھ کام کرنے کی, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, رائٹ. سو the trust is not there with international NGOs, the relationships are not there. Imran Khan tried to circumvent all of this by saying کہ overseas Pakistanis ہمیں اپنے پیسے دے دیں گے اور ہم ملک بچا لیں گے اور ہم ملک بنا لیں گے. That did not work out. There was nothing really tangible that he offered them, right? Like a scheme to invest in. Charity is not the best option. Yeah. ٹھیک ہے. Charity میں you can get what, $2 billion, maybe 20.
ٹھیک ہے, we don't need 20, we need more than that in the long run to actually pay off our debts, become an export driven economy, improve the labor productivity, the education levels, the health levels, bring a mass percentage of our population out of their subsistence level vicious cycle. ٹھیک ہے, میں بہت غریب لوگوں کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, میں ایک ایسی کلاس کی بات کر رہا ہوں جن کے اندر اس وقت وہ پوائزڈ ہیں, وہ ینگ بھی ہیں, ان کے اندر صلاحیت بھی ہے, ان کے اندر کیپیبلٹی ہے, اسکلز نہیں ہے, اپرچونٹی نہیں ہے, کیپٹل نہیں ہے. یہ 3 چیزیں نہیں ہیں جس سے وہ کامیاب ہو سکیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ان کو وہ 3 چیزیں پرووائڈ نہیں کی جس سے وہ کامیاب ہو سکیں, وہ ناکام ہو جائیں گے. اور اگلے 10 سال بعد جب وہ یوتھ نہیں رہیں گے تو ان کی جو ریزنٹمنٹ ہے اور ان کی جو فیلئر ہے اس کا آپ کو پولس کے اوپر بھی آپ کو نتائج نظر آئیں گے, اور اس کے ملک کے حالات اور سیکورٹی سچویشن میں بھی آپ کو اس کے نتائج نظر آئیں گے. ان سے پلنے والی جو اگلی جنریشن ہے ان کی ریزنٹمنٹ اور غصے میں آپ کو وہ چیز نظر آئے گی. اور بھائی ادھر جو ہم نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا کریکٹلی, اس کا جو سولوشن پوائز کریں, اس کے لیے تو پیپلز مینڈیٹ ریپرزینٹ ہونا بہت ضروری ہے. بیکاز کوئی بھی گورنمنٹ یہ محاذ کھولے گی جہاں پہ لیٹ سے پبلک اسپینڈنگ پہ کٹ ڈاؤن ہونے ہیں, گورنمنٹ کے اسٹرکچر تھوڑے کم بلوٹ ہونے ہیں, کرونی کیپٹلزم ختم ہونا ہے, تو یہ تو وہ بندے ہی نہیں ہیں کرنے والے. نہ عمران خان کی پارٹی ہے, نہ نون لیگ ہے, نہ پی 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 ہے. تو ورچولی ہم ایک بڑی سلی گیم کھیل رہے ہیں کہ بے شک ہمارا مینڈیٹ ریپرزینٹ بھی ہو جائے, ان بندوں میں وہ قابلیت اور صلاحیت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. I 100% agree with you. اینڈ اندر ہی اندر میں یہ بھی بات سوچتا ہوں اکثر جہاں پہ یہ بات جا رہی ہے کہ اس وقت ہمارا کوئی بھی ڈیموکریٹک پارٹی نہیں ہے جس کے پاس کوئی سلوشن ہے ملک کے حالات کی. نہ وہ انویسٹڈ ہیں اتنی لانگ ٹرمزم کے اندر کہ وہ ایک لانگ ٹرم بیٹھ کے ایک سلوشن نکالیں, نہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ اس وقت ورلڈ پاورز کے پاس جائیں جن لوگوں سے انہوں نے یہ لون سیکیور کرنے ہیں یا جو فنڈنگ سیکیور کرنی ہے اس سارے کام کو اچیو کرنے کے لیے وہ ڈیل میک کریں. ٹھیک ہے, سو دس از ایکچولی سم تھنگ دیٹ کمز ود ان دا ڈومین آف دی اسٹیبلشمنٹ, اینڈ آئی فیل لائک دا کائنڈ آف extreme changes that need to be done in the very short span of time is something that should be centralized at best, right? Okay. You know, nobody really had the capacity to take the Pakistani economy by the scruff of the neck and just push it forward maybe a decade like Musharraf. مشرف کی پالیسیز کے اندر بہت سارے ایشوز لوگ نکالتے ہیں لیکن انہوں نے بہت سارا اچھا کام بھی کیا. But like he was able to give the country 15 more years. He was able to buy a lot of time. He got lucky. Let's not. Yes. He got lucky in the sense that the war on terror came to his doorstep. He made a strategic choice to compromise on to compromise and support the US government at that particular point in time. Bought himself time. And then he did things that would not have been done in Pakistan for 20 years in a span of 4 or 5 years. وہ ایک سینٹرلائزڈ حکومت اس ٹائم پہ وہ فیصلے لے گئی تو لے گئی. Do you think this has something to do with the way dictatorial regime is set up? کہ ان کے پاس ایک سپریم اتھارٹی ہوتی ہے. لائک اگر فار ایگزامپل ہم اسیوم کرتے ہیں کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی, جسٹ فار سیکنڈ, اور سلمان بھائی پانی منگاتے ہیں, ہم اسیوم کرتے ہیں کہ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. سو فنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹائم پہ آپ کی کھانسی آ رہی ہے. ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اور پاور ایکچولی ویسٹ کر جاتی ہے پرائم منسٹر میں, اس کی باڈیز کے اندر. یو تھنک اس طرح کے پرو ایکٹیو ڈیسیجنز وہ لے سکتے ہیں یا انہرنٹ اسٹرکچر جو ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا وہ پرابلمیٹک ہے؟ We were in an equally bad position in 2018. Okay. What were the first 2 or 3 years spent doing? انتقامی پالیٹکس, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں یہ وہ وچ ہنٹس کے اوپر آپ نے ٹائم لگایا. ٹھیک ہے, آپ نے IMF کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کی, آپ آئے کمپلیٹلی انپریپیئرڈ فار دا کانسیکوینسز, آپ نے اپنا عملہ IMF کی نیگوسیشنز میں بدلا. ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے ان دی اینڈ اسٹیبلشمنٹ چوائس کا بندہ لگایا اس کو ہینڈل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو you wasted precious time, you caused a devaluation of the rupee, and then you went and did exactly what was expected of you. نہیں, خان صاحب نے کہا تھا کہ IMF کا پیسہ لینا ہی نہیں چاہیے پری الیکشن میں, پوسٹ الیکشن میں لیا تھا. ہم تو کشکول توڑنے جا رہے تھے, پتہ نہیں کیا باتیں چل رہی تھی اس ٹائم کے اوپر. مطلب آئی گیس وہ جوش خطابت تھی. اب آپ جو مرضی کہہ دیں اسپیچ کے اندر, جب کام کرنے کی باری آتی ہے, ٹائم آتا ہے, تو پھر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. ویسے اچھا لفظ ہے جوش خطابت, کسی کا چیک کاٹنا ہو تو یہ کہتا. ہاں ٹھیک ہے, اگر میرے سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو وہ جوش خطابت ہے. ٹھیک ہے, باقی وہی خطا معاف. ٹھیک ہے, تو ان لوگوں نے یہ کام کرنے. ٹھیک ہے, اس وقت جو حکومت بننے جا رہی ہے ایک ایکسٹریملی ڈیوائڈیڈ کولیشن بننے جا رہی ہے. دے ریئلی شوڈ ناٹ ہیو دا ٹائم فار اینی تھنگ ایلس. دے ریئلی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ورک.
ان کے پاس اور کیا کام ہے. ایسے اگر ہم پی ڈی ایم کی حکومت دیکھیں, جب ایک کولیشن حکومت تھی تو سب سے پہلی جو انہوں نے چیزیں کی تھیں, انہوں نے قانون میں چینجز کی تھیں ایز فار ایز نیب از کنسرنڈ, کرمنل لا از کنسرنڈ, اپنے آپ کو سیف گارڈ اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے بقول پی ٹی آئی کے. تو انہوں نے بھی کوئی انڈیکیٹر نہیں شو کیا تھا کوئی اچیو کرنے کے لیے, بلکہ سارٹ آف لائک اپنی ایسز کور کرنے کے لیے. یو تھنک اٹس لائک یہ لوگ اتنے امیر ہیں اور ان کے اتنے انٹرسٹ باہر بھی ہوتے ہیں کہ ریئلسٹکلی اسپیکنگ ان میں لائک جو انوویشن آپ کو ملتی ہے غریب بندے کے اندر, وہ آپ کو امیر بندے میں اس طرح نہیں مل رہی ہوتی, کہ اس کی مجبوری ہوتی ہے انوویٹ کرنا. اور لائک جس طرح لوگ 3 جابس کر رہے ہیں, 2 جابس کر رہے ہیں, ڈفرینٹ انڈسٹریز میں خود پنگے لے رہے ہیں وداؤٹ اینی پبلک سیکٹر سپورٹ, وہ تو اپنی مجبوری کے تحت کر رہے ہیں کہ کھانے کو ہے کچھ نہیں. اور جو ادھار والا سسٹم بھی تھا میرے خیال سے اب ہم وہ ایگزاسٹ کر چکے ہیں. لائک جو ایک پرسنل لینڈنگ اکانومی تھی پاکستان کی, ورچولی اب پچھلے 3-4 سال سے 100% پہ دوڑی ہے, وہ انجن چوک اور سیز ہو گیا. میں یہ کہوں گا کہ ہماری قوم جو ہے نا وہ اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے, میری اپنی ایک نیچرل آپٹیمزم آپ کہہ لو, لیکن ہماری قوم کے اندر بہت ساری ایسی صلاحیتیں ہیں جو باقی بہت ساری قوموں میں نہیں ہوتی. ہم ایک بہت انٹرپرائزنگ قوم ہے, ریزیلینٹ قوم ہے, اور ہم اپنا فائدہ کسی طریقے سے نکال جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا میں اگزامپل دوں, کووڈ ٹائمز کے اندر جہاں پوری دنیا ڈوب رہی تھی, ٹھیک ہے, الحمدللہ اللہ نے ہمارے پہ کوئی رحم کیا کہ ہمیں کووڈ اس طرح سے ہٹ نہیں ہوا. وہ تو خان صاحب کی پالیسیز تھی نا. اچھی, چلو ٹھیک ہے, جو کہتے ہو ٹھیک ہے, لیٹس گیو ہم سم کریڈٹ, بٹ یو نو آئی تھنک ریئل کریڈٹ آئی تھنک اوور آل پاکستانی عوام کو جاتا ہے. مطلب یو نو بال کیم آن بیٹ, بیٹسمین پلیڈ ویل, لیکن تھینک یو ٹو اللہ تعالیٰ نمبر 1. ٹھیک ہے, لیکن اس کے دوران ہماری آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ 60-70% گرو کرنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, ہماری ٹیکسٹائل سیکٹر جو ڈولڈرمس میں پھر رہی تھی پچھلے 5-6 سالوں سے, راتوں رات انہوں نے اپنی کیپیسٹی بڑھائی اور انہوں نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. سال کے بک آرڈرز تھے, سال کے. ہم نے اس اپرچونٹی کا فل فائدہ اٹھایا. آئی ٹی سیکٹر گرو ہو کے $2-2.5 بلین پہ آ گئی پر اینم. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ گھر بیٹھے پاکستانی عوام نے راتوں رات $500 ملین کمائے فری لانسنگ میں. ٹھیک ہے, تو ہم نے فگر آؤٹ کیا کہ اگر ہم گھر بیٹھے, ہم نے اس کو ایک اپرچونٹی بنا کے دی. باقی قوموں میں یہ ریزیلینس یا یہ اپرچونزم نہیں ہوتی. وہ اتنے غریب نہیں ہے نا, اتنے پیسے ہوئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنا راستہ نکالتے ہیں. ہمیں موقع چاہیے, ہمیں وہ اسکل چاہیے, ہم نے وہ کیپیسٹی ڈیولپ کروا کے دیں. ہم باقی ہمیں آپ کے وہ کیا کہتے ہیں فری ہینڈ آؤٹس نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں بس اتنا لیول پہ لے آؤ کہ ہم باقی دنیا کے ساتھ کھیل سکیں. ایک دفعہ کھیلنے میں کے میدان میں ہم آ جائیں, پاکستانی ٹیم ہیز آلویز پنچڈ ابو اٹس ویٹ ان کرکٹ, دین وی شوڈ ہیو, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کرکٹ بورڈ بھی کرپٹ ہے. سارے آپ کے جو لوکل کرکٹ کا نظام ہے, کلب کرکٹ لے لو, ڈپارٹمنٹ کرکٹ لے لو, وہاں پہ بھی ساری فیوریٹزم چل رہی ہیں, وہاں پہ بھی ساری وہ پرچیاں چل رہی ہیں. اس کے باوجود بھی ہماری ٹیم بڑے بڑوں کو ہرا دیتی ہے جہاں پہ سسٹم میریٹوکریسی پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, وی ہیو اے ہیوج پوٹینشیل ان آر ہیومن پاپولیشن, ان انٹیپڈ پوٹینشیل. ایز آئی واز سیئنگ ارلیئر, پچھلے 20 سالوں سے تو یہی چل رہا ہے نا کہ جو بندے ہم نے ملک سے باہر بھیجے ہیں, چاہے وہ لیبر ہو یا ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو, وہ ڈالر بھیج رہے ہیں تو ہماری اکانومی چل رہی ہے. ریمیٹنسز کے اوپر ہم چل رہے ہیں اس وقت سے. لیکن ان بندوں کو ہم ووٹ کرنے کا رائٹ نہیں دیتے. پیسے وہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے رشتہ دار اس ملک میں پل رہے ہیں, ان کے رشتہ داروں کو, ان کو ووٹ نہ دو, ان کے رشتہ داروں کو بہتر لائف دے دو. ٹھیک ہے, تاکہ ان کے بچے اور ان کے بچوں کے بچوں کو اس طرح کی لائف نہ گزارنی پڑے کہ ماں باپ یہاں پہ ہیں, وہ کسی اور ملک میں ہیں, وہ آ جا نہیں سکتے, فیملیز ٹوٹیں صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس ملک کے اندر بہت ساری کیپیبلٹیز ہیں. ایز وی ور ٹاکنگ ارلیئر, democratic partners are not the ones who look like they are interested in decision making or have the capacity or capability to make those decisions that will be relevant for 10 to 15 years. ٹھیک ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کروا کے اگری کروانا اگر ہے تو پھر جو آپ کا لانگ ٹرم اسٹیک ہولڈر ہے اس پوری چیز میں, اس کو فرنٹ پہ آنا پڑے گا. اور میرے خیال میں اس کے پاس ہی وہ کلیئرٹی آف تھاٹ ہے جس میں وہ پولیٹیکل مفاد کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے لانگ ٹرم کنٹری کے مفاد کے اندر انویسٹ کرنے کی بات کرے گا. مثلاً جو ہماری ملٹری بیوروکریسی ہے وہ یہ کیوں کرے گی؟ میرے خیال سے اگر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہونے کے بعد دیکھیں تو 10 سال ایک اسٹڈی پیس پہ پاکستان چلا تھا. اس کی بنیادی وجہ تھی کہ حکومتیں 5-5 سال ٹینیور پورا کر رہی تھی, پرفارمنسز اسائڈ, غلطیاں اسائڈ, آل دیٹ اسٹف, لیکن اس کے اندر بھی وہ بار بار لچ تلتے تھے. Who benefits from Pakistan growing? The people who are invested in Pakistan, the institution that has to make sure that every passing cycle of people who come into the institution and leave the institution are taken care of. یا گوہر بھائی, میں اس میں نا ایک بڑی ایک آپ کہہ لیں سیڈ اور سک سی میری انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ اس طرح اس کو آپریٹ نہیں کرتے.
آئی تھنک بیکاز جس کو زمیندارہ کلچر کی سمجھ ہے تو اس کو وہ آئیڈیا سمجھ ہے کہ جو جاگیردار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے. آپ جتنی بات کر رہے ہیں نا جاگیردار کو آپ یہ بتائیں گے تو وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ فکر ہے کہ لوگوں کی جو ذہن سازی ہوتی ہے وہ ان کے پیٹ سے منسلک ہوتی ہے. میں آپ کو اتنا اناج دیتا ہوں کہ آپ کھاتے پیتے رہیں تگڑے نہ ہوں. پورا سندھ کیپچر ہوا ہے. اور سندھ کا سودا جب ہوا تھا اور کراچی کا سودا اسپیشلی 2005 میں ہوا تھا جب NRO MQM کو دیا گیا تھا, PP کو دیا گیا تھا. یہی فلسفہ ہماری اب ساری اسٹیبلشمنٹ کے حلقے استعمال کر رہے ہیں اور وہ نظر آ رہا ہے بظاہر. مہارنگ بلوچ کو پینٹ کر دو ٹیررسٹ تاکہ اس کو تقریریں کرنی پڑیں اور وہ کہہ کہ ہمیں گولیاں بھی لگیں گی تو ہم قبول کریں گے, ہم آپ کے خلاف بندوق نہیں اٹھائیں گے. جتنی جماعتیں آپ کے ایک سینٹرل نیریٹو کے خلاف جاتی ہیں ان کو دیوار میں چن دو, جس طرح شہباز شریف نے عمران خان کو کہا تھا. در حقیقت جب آپ 42 انڈسٹریز میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کنسرن نہیں رہتا کہ لوگ بھوکے مرتے ہیں زندہ رہتے ہیں. ملک کی جو معیشت ہے وہ جس طرح بتایا ایک طریقے سے ہینڈی کیپڈ ہے اوورسیز کے پیسوں پہ. انہوں نے مجبوری کی خاطر پیسے واپس بھیجنے ہی بھیجنے ہیں. PDM کے دور میں ہائیسٹ آیا ہے پچھلے 10 سال کا اماؤنٹ آف ڈالر فارن ریمیٹنس کی مد میں. ناٹ بیکاز لوگ خوشی سے بھیجے تھے, مجبوری ہے نا, آپ کے سارے رشتے دار یہاں پہ آپ ان کو وہاں لے کے تو جانے اکانومی ٹینک کر رہی تھی, ٹھیک ہے, تو اس کے باوجود پیسے آ رہے تھے. ہماری اکانومی ٹینک کر رہی تھی تو ہمیں بیل آؤٹ کرنے کے لیے, ہماری فیملیز کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے باہر کے لوگ پیسے بھیج رہے تھے. تو وہ تو فنامنا چلتا رہے گا ارسپیکٹو آف گورنمنٹ. اس وقت جو پوزیشن نظر آ رہی ہے کہ جتنی سویلین گورنمنٹ کمزور ہوتی ہے اتنی آسانی ہوتی ہے. PDM نے تھوڑی سی تڑا کی تھی پنجاب کے ایک 4 لاکھ ایکڑ کے منصوبے پہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ پش کر رہی تھی, جو ہم نے UAE سعودی عربیہ میں زمین بیچنی تھی ان کی فوڈ سیکورٹی کے لیے. تھوڑا سا انہوں نے ٹبڑی ٹائٹ کی, انہوں نے ساری چیزیں اوکے کرنا شروع کر دیں. ایک جو ریئلٹی ہے جو عمران خان کا انفارچونیٹ سلوگن ہے کہ میں نہیں سمجھتا وہ اس اہل ہے. در حقیقت وہ اس اہل نہیں ہے اس سلوگن کو بھی رن کرنے کے لیے. ایک میس احتساب چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ جب تک ایک دکھ بھرا زندگی کا چیپٹر آپ کلوز نہیں کرتے, اس پہ کلوجر نہیں آتا, عوام موو آن نہیں کرتی. میرا یہ بلیف ہے کہ جو پاکستانی پاپولیشن نے آ کے ووٹ دیا ہے وہ بھی انتقام کے نام پہ دیا. انہوں نے گرینڈ نیریٹو تھنکنگ میں نہیں دیا. اگر دیا ہوتا گرینڈ نیریٹو تھنکنگ میں تو ان کو پتا ہوتا تو تینوں پارٹیاں فارغ ہیں, وہ ووٹ ہی نہ دینے آتے, کہ تینوں کے پاس سلوشن تو ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اب انلیس یہ انتقام ہو, انتقام کسی بھی سینس میں کہ آپ ان کا منتخب پرائم منسٹر لگائیں اور وہ فیل کرے. ایک یہ بھی انتقام ہے کہ عمران خان پرائم منسٹر دوبارہ بن جائے 5 سال کی, وہ فیل کرے, اس طرح پہلے کر رہا تھا. جو ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھتا ہے اور یہ شاید آخری سوال ہوگا آج کی کنورسیشن کا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد موومنٹ لانے کی ضرورت کیا تھی. مثلا عدم اعتماد کی جو موومنٹ تھی وہ ٹوٹلی بیسڈ, جو اس کا ڈاکومنٹ تھا بیسڈ اپون تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, انہیں مہنگائی ختم کرنی ہے. مہنگائی تو میتھمیٹکلی ختم ہی نہیں ہو سکتی اگلے 15 سال. یہ ایک نان سینسیکل اسٹیٹمنٹ ہے. تو یہ جو PDM کی موومنٹ تھی عدم اعتماد کی, یہ کیوں آئی؟ I would say کہ there are many reasons for that. عمران خان کی گورنمنٹ کا ایک لمیٹیڈ اماؤنٹ آف انٹرنیشنل کیپٹل تھا, لمیٹیڈ اماؤنٹ آف لوکل انٹرنل اسٹیک ہولڈر کیپٹل تھا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کی ایکویشن تھا وہ ان باؤنڈریز کو پش کرتے جا رہے تھے اور وہ اپنا لمٹ دونوں اینڈ کے اوپر ایگزاسٹ کر چکے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک انتہائی مطلب ایڈورسیریل سٹینس لیا ہوا تھا اپنے گلوبل پارٹنرز کے ساتھ. نہ سعودی ان سے خوش تھے, نہ چائنیز خوش تھے, نہ امریکنز خوش تھے. ان تینوں کے بغیر ہماری ویسی گاڑی نہیں آگے جانی تھی. ٹھیک ہے, جو اکنامک حالات تھے وہ مس مینیج کر رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ نہیں مینیج ہو رہا تھا ان سے. اور پھر وہ لوکل اپنے جو بینیفیکٹری انسٹیٹیوشن تھے جس کے بیسس پہ اور جن کے کندھوں پہ چڑھ کے وہ آئے, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہی اسٹارٹڈ ٹیکنگ ہارڈ اسٹانسز اینڈ ناٹ بیکنگ ڈاؤن, ٹھنگے مارنا شروع ٹھیک ہے. تو یہ تو پھر ہونا ہی تھا نا. ٹھیک ہے, اور وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے وہ چیز کریٹ کیا اور آپ کے پاس آگے کوئی اسٹیک ہولڈر نہیں تھے سوائے چلے ہوئے کارتوس کے. اچھا, عوام اسٹیک ہولڈر نہیں ہے؟ عوام نے کیا کرنا ہے؟ عوام جو ہے وہ اسمبلیاں تو نہیں چلا سکتی, عوام ڈیلیں تو نہیں کر سکتی IMF کے ساتھ. ان دی اینڈ آپ کے پاس جو ایکچولی لوگ بیٹھے تھے وہ آپ کے وہ اسٹیک ہولڈرس تھے یا وہ آپشنس تھی جو آپ خود بھی نہیں استعمال کرنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے, ایون ٹوڈے دے کوڈ ہیو ہینڈڈ نواز شریف اے مینڈیٹ, دے کوڈ ہیو ہینڈڈ پیپلز پارٹی اے مینڈیٹ, دے ڈنٹ وانٹ ٹو. وائی؟ دے ڈونٹ ریئلی ٹرسٹ دیم. ٹھیک ہے, دے ہیو ڈن نتھنگ ٹو ارن دیئر ٹرسٹ. Their whole history with them is one of adversarialness and then contriteness. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ with the establishment from their perspective as well, and I don't know their perspective but I can just call it like I see it. ٹھیک ہے, it doesn't look like they have any stakeholder that they can actually work with, right? اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے کہاں جانا ہے,
ہم نے راتوں رات وہ کیا تھا, مدینہ کی ریاست نہیں بن سکتے, ٹھیک ہے, راتوں رات ہم نے وہ نہیں بننا تھا, ٹھیک ہے, جہاں پہ ہر کوئی اکاؤنٹیبل ہو, جہاں ہر کوئی ملک کے مفاد میں سوچے, جہاں پہ ہر پارلیمنٹیرین یہ سوچے کہ یار میں آج صبح اٹھ کے کیسے اپنی عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, نہیں ہونے لگا, ٹھیک ہے. یہی اگر ہو جائے نا کہ ان لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے, ٹھیک ہے, جو امیر لوگ ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جائے اور عوام کا بھی فائدہ ہو جائے, یہ ایکویژن ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر یہ ایکویژن نہ بنا تو سب ڈوب رہے ہیں 3-4 سالوں میں, ٹھیک ہے. اور جو گولڈن گوس جس کے اوپر ہم سب سوار ہیں وہ گولڈن گوس مر جائے گی, ٹھیک ہے. آلریڈی یہ ہو چکا ہے کہ آپ کا بے شک آپ 30% سے اپنا ملٹری بجٹ بڑھا لیں, ڈالر ٹرمز میں تو وہ سستا ہے, ٹھیک ہے, ڈالر ٹرمز میں تو وہ کم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنا جتنا مرضی کرپشن کرنے کی کوشش کریں, دن بدن ڈالر کے اندر ٹرمز میں وہ کم ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ گولڈن گوس آپ نے اب زندہ کر کے چلانا ہے. 4 انڈوں سے 6 انڈے ہوتے ہیں, ہر کوئی خوش ہے. پہلے آپ گولڈن گوس چلائیں, ٹھیک ہے, پہلے آپ اس اکانومی کو واپس لے کے آئیں ٹریک کے اوپر. اور لیٹس سے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک وہ ہے کہ یار میں نے اپنے فیوچر کے اسٹیک ہولڈر بنانے ہیں, یا جو میرے پاس جو اسٹیک ہولڈر مجھے پسند نہیں ہے ان کو میں نے ویکن کرنا ہے, تاکہ ایٹ لیسٹ ہر کسی کو میں پکڑ کے چارٹر آف اکانومی میں چلا سکوں, ٹھیک ہے, جو میرے مفاد میں بھی ہے اور جو سب کے مفاد میں بھی ہے. آپ کا اسٹیبلشمنٹ سب کا مفاد سوچتی ہے؟ اپنا مفاد سوچنے میں ہی سب کا مفاد ہے, ایز لانگ ایز مطلب بیسکلی وہی بات ہے نا کہ اف دا گولڈن گوس از ٹو بی کیپٹ الائیو یو نیڈ آل سلنڈرز فائرنگ رائٹ ناؤ. پرانے زمانے کی حرکتیں اب نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. ہر انڈسٹری کے اندر منوپلی بنا کے سبسڈیاں لے کے ٹیکس نہ دے کے اب ملک کی اکانومی اس طرح سے نہیں چل سکتی. پر یہ اسٹیبلشمنٹ لگ نہیں رہا ہوتا ہے بیکاز پچھلے 10 سال میں جتنی چیزیں انہوں نے خود بذات خود منوپلائز کر لی ہیں وہ پہلے نہیں تھیں. آئی تھنک کہ لیٹس سے کہ وہ ایک سیکٹر کے اندر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایگریکلچر لے لو, ٹھیک ہے, اس وقت لوئسٹ ہینگنگ فروٹ ہے نا ایگریکلچر. ایکسپورٹ ہم نے بڑھانی ہے, ٹیکسٹائل کو تھوڑا وقت لگے گا, آئی ٹی کو تھوڑا وقت لگے گا, اس پہ بہت ساری انویسٹمنٹ ڈالنی پڑے گی. یہ راتوں رات آپ کے کنگ میکرز نہیں بنیں گے. ایگریکلچر تو یہ ہے سیزن ٹو سیزن اس کے اندر اچھی انویسٹمنٹ ہو جائے, ییلڈ اوپر چلی جائے, چیزیں ایکسپورٹ ہوں گی, ڈالر آئے گا, ٹھیک ہے, ایک اچھے طریقے سے وہ کام ہو جائے گا. وہ کام کرنے کے لیے بھی ایک اسٹرکچر چاہیے, ٹھیک ہے, وہ کام ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو لوگ چاہیے, ٹھیک ہے. ان لوگوں کی کوئی نہ کوئی بیسک لیول کی کیپیسٹی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کو چلانے کے لیے آپ کو ایک اچھا کولڈ اسٹوریج سسٹم چاہیے, ٹھیک ہے. لیٹس سے کہ یہ سارا کا سارا نظام, ٹھیک ہے, آپ کے اسٹیٹ اونڈ اسٹیبلشمنٹ اونڈ پارٹنرز یا پبلک انٹرپرائزز کے اندر ہونا شروع ہو جائے. دے نیڈ ٹو رن ایٹ ایفیشنسی, ٹھیک ہے, ادروائز یو آر ناٹ گونا میک منی ان ڈالرز دی وے دیٹ یو وانٹڈ ٹو, ٹھیک ہے. تو آپ کا اپنا مفاد ہو رہا ہے لیکن لوگوں کو امپلائمنٹ بھی مل رہی ہے, ٹھیک ہے. اگر بجلی مہنگی ہوتی گئی یہ پورا کا پورا بزنس انوائبل ہے, ٹھیک ہے. اس کی بیس ازمپشن یہ ہے کہ وہ ایفیشینٹلی رن کرتے ہیں, نہ ایفیشینٹلی. بیسٹ ایفیشنسی ونس اگین ریاست مدینہ نہیں ہو سکتا, نہیں میں وہ نہیں ختم ہو سکتا. کمپیریٹیو ایفیشنسی, ہاں کمپیریٹیو ایفیشنسی, ٹھیک ہے. انہوں نے بزنس چلانا ہے, رائٹ. آئی ایکچولی فیل فار سم ریزن کہ اگر پرائیویٹ پارٹنرز ہوں اور پرائیویٹ انٹرپرائز, فار ایگزامپل ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اگر کسی فلاور مل والے سے بات کریں, وہ باہر سے گندم امپورٹ نہیں کر سکتا, اور گندم جس ریٹ پہ اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے سرکار کا پروفٹ رکھ کے اس کے اندر, اس پہ فلاور وائبل نہیں ہوتا. وہ ایکچولی فلاور میں پیسے بنانے کے لیے طریقے اور استعمال کرتے ہیں, وہ چوری پر ریزورٹ کرنا پڑتا ہے. فلاور مل ایسوسیشن نے کہا تھا کہ آپ گندم کا امپورٹ بھی اسٹارٹ کر دو اور ہمیں اس کو ری ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دو, کہ دنیا کا کچرا گندم ہم اٹھائیں گے اور ایکس اماؤنٹ ہم آپ کو ری ایکسپورٹ کر کے دیں گے, تو اتنا سرپلس ہم آپ کو لے آئیں گے, آپ کے فارن ایکسپورٹ کا ڈالر کمنگ ان کا, اس سے آپ کے گندم کا فلاور کا ریٹ بھی کم ہو جائے گا. تو سرکار نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. پھر انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپروچ کیا تو انہوں نے بھی یہ آئیڈیا ریجیکٹ کر دیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس کاروبار کو 60-70 سال سے چلا رہے ہیں. اٹس ناٹ لائک میں اور آپ اٹھ کے گئے فلاور مل ایسوسیشن کے لیے بات کرنے. ہمارے ایک جو فیئر ہے اوور آل معاشرے کے اندر وہ یہ ہے کہ جتنے ہمارے طاقتور حلقے ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہوں, چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ, چاہے جوڈیشری ہو, دے نو بیسٹ والی فلاسفی وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو فار ایگزامپل ایک ہم سمپل آپریشن کی بات کرتے ہیں کہ فوجی فرٹیلائزر لگنا ہے کسی نئی جگہ پہ, ایک کرنل جائیں گے اس کی جگہ سروے کریں گے, دیکھیں گے اب وہ کس لینس سے دیکھ رہے ہیں, انہوں نے فیکٹریاں لگائی ہیں نہیں, اوکے, وہ لوکل پارٹنر ڈھونڈیں گے. لوکل پارٹنر بڑا ڈپارٹمنٹ دیکھے گا کہ ان کو سب سے مہنگی چیز تو پیسہ کھلا ہے. تو جب آپ ایک چیز فرام ٹاپ ٹو باٹم بزنس انٹرسٹ کی نہیں کر رہے ہوتے تو اس کا رزلٹ بھی نہیں نکلتا. آپ فار ایگزامپل وہی فیکٹری اگر میاں منشا نے جائے کھولنی ہو تو وہ سب سے سستی جگہ لے گا, سب سے وائبل لوکیشن, اس میں سب سے پیسہ کمانا ہے. انفارچونیٹلی جن لوگوں کو اصل میں ملک چلانا چاہیے, جو میرے نزدیک بیوپاری ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ڈیل میکنگ جس لارج اسکیل پہ نیشن اسٹیٹ کو کرنی ہوتی ہے نا, سیاستدان اس کے لیے تیار ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. انڈسٹریلسٹ کی بات نہیں کر رہا میں, ایکچولی بیوپاریوں کی بات کر رہا ہوں, ٹریڈر کی بات کر رہا ہوں. نہ سیاستدان اس لیے تیار ہوتا ہے, نہ انڈسٹریلسٹ وہ سیٹ ہوتا ہے تیار ہوتا ہے, نہ جاگیردار تیار ہوتا ہے, اور ہمارے ملک جو سب سے بڑے سیٹ ہیں ملٹری اسٹائل میں تو بالکل تیار نہیں ہوتی. اب فار ایگزامپل اگر آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی بھی ڈیل کٹ کرنی ہے تو آپ نے انٹرسٹ ریٹ دیکھنا ہے, پھر آپ نے اکروڈ ڈیتھ دیکھنا ہے اس کے اوپر. آپ مجھے بتائیں کہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے وہ یہ کیسے چیزیں دیکھے گا؟ یہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. یہ فیلڈ ہے ٹریڈر کی, جو ڈیلی کی بنیاد پہ پیسہ اٹھاتا ہے, ایک ریٹ پہ لیتا ہے, آگے ایک ریٹ پہ دیتا ہے, اس میں سے پروفٹ نکالتا ہے. ان کو ہم کہتے ہیں دلال. صحیح ہے. تو لہٰذا دنیا پراپرٹی ڈیلروں کی ہے, تو اس کو آپ سمجھیں بات کرنا. یار میں یہ کہوں گا کہ وہ جو سارا ٹائم ہے نا جہاں پہ آپ انوائبل انفیزیبل مونوپلیز چلایا کرتے تھے, ٹھیک ہے, پاکستان کی اکانومی ہے اس سے بڑھ کے, ٹھیک ہے. اب میں جہانگیر ترین صاحب کا ایگزامپل دیتا ہوں, ٹھیک ہے. when he started his political aspirations, ٹھیک ہے, تو انہوں نے لودھرا کو کافی ریوائٹلائز کرنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے. میں نے کافی وزٹس کیے ہیں لودھرا کے اوور دا لاسٹ 10-20 years. لودھرا واز یوز ٹو بی ون آف دا لوئسٹ ڈسٹرکٹس ڈیولپمنٹ سیکٹر پوائنٹ آف ویو سے, ان میٹرکس کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کے اندر آئی تھنک لوئسٹ 10 میں آتا تھا لودھرا. اور ان کی وہاں پہ جو بزنس پریکٹسز ہیں, ایک تو انہوں نے وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے اپنا ایگریکلچر کا جو سارا انٹرپرائز اور جو بزنس انٹرپرائز ہے وہ مینٹین کیا ہوا ہے. جو آپ ماڈرن ییلڈ میکسیمائزیشن, لیکیج منیمائزیشن پریکٹسز آپ کو دیکھنی چاہیے نا اچھے لیول کی کارپوریٹ بزنس میں کہیں پہ بھی, وہ وہاں پہ پائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے ان کو اچھا مین پاور بھی چاہیے, اس کے لیے انہوں نے اچھا ان کو ٹرین بھی کیا ہوا ہے, اچھی مینجمنٹ بھی ہے, ورک فورس مینجمنٹ کی, ٹھیک ہے. اس کے پیچھے انہوں نے وہاں پہ اپنے این جی اوز بھی بنائے ہوئے ہیں. وہ این جی اوز ایجوکیشن میں بھی کام کرتے ہیں, ڈرینیج میں بھی کام کرتے ہیں, سڑکیں بھی بناتے ہیں, وہ بہت کام کرتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت وہ ایک ریڈیو ایکٹیو پارٹی کے ساتھ انہوں نے الائنس کر لی تو وہ الیکشن نہیں جیتے, ورنہ وہ ایک بڑے پاپولر آدمی ہے وہاں پہ, انہوں نے بڑا کام کیا ادھر, ٹھیک ہے. اف ہی کین ڈو اٹ, ان کو دیکھا دیکھی میں اور پرائیویٹ پارٹیز کمرشل پارٹیز آتی ہیں اور کہتی ہیں یار ہم مل کے یہ کام, یہ ایک اچھا آپ نے پائلٹ پروجیکٹ بنا دی ہے, آپ کے لیے یہ کام چل پڑا ہے, چلیں ہم مل کے انویسٹ کر کے یہ کام کر لیتے ہیں. اور انفیکٹ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی کارپوریٹ فارمنگ کی جو یہ بنیاد ہے, مہم ہے, یہ اس سے پہلے ان کارپوریٹ لیول کے پلیئرس کی چھوٹے اسکیل کے اوپر, ریلیٹیولی چھوٹے اسکیل کے اوپر وائبلٹی دیکھ کے انہوں نے کی ہے کہ اگر وہاں پہ 2-3 بزنس گروپس مل کے کہتے ہیں کہ یار ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم 5 سے 10 ہزار ایکڑ کے اوپر اپنی کارپوریٹ فارمنگ کا سیٹ اپ لگا لیں, ہم بڑا اچھا کام کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو پھر اس کی سکسیس اور اس کی وائبلٹی کو پہچان کے پھر اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ اچھا چلو ہم اس طرح کرتے ہیں, ہم 2 لاکھ کے اوپر کر لیتے ہیں, ہمارے پاس زیادہ کیپیسٹی ہے, ٹھیک ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیر از این ایولیوشن ہیپننگ. اٹ کانٹ بی اولڈ پاکستان آل دا ٹائم, ٹھیک ہے. اٹ کانٹ بی بزنس پریکٹسز دیٹ آر آؤٹ آف ڈیٹ. اٹ کانٹ بی جسٹ اے گریب, ٹھیک ہے. وہ ماڈرن دنیا کے اندر اگر آپ نے کام کرنا ہے, آپ کے 50 قسم کی سرٹیفکیشنز ہیں جو ریکوائرڈ ہیں, آپ کے نئی نئی مشینیں آ کے لگنی ہیں, ان مشینوں کو آپریٹ کرنے کی بھی صلاحیت آپ کی قوم میں ہونی چاہیے نا, ٹھیک ہے. وہ جب چلیں گی ایک سرٹن کیپیسٹی اور ٹیکنالوجیکل لیول کے اوپر تو وہ آؤٹ پٹ بھی دیں گی, ٹھیک ہے. اینڈ سو آئی فیل لائک کہ اف دیر از اے کارپوریٹ پارٹنر ڈوئنگ اٹ ایٹ اے اسمالر اسکیل, then it will push everybody towards a front that is more efficient than before. So the idea is کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی آئیڈیا آلریڈی کارپوریٹ سیکٹر سے اٹھا رہی ہوتی ہے, وہ خود کریٹ نہیں کری ہوتی. اگر جہانگیر ترین ایک اسکیل پہ کر رہا ہے اور ہائیلی سکسیزفل طریقے سے کر رہا ہے, اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے, کاروبار بھی پروفیٹیبل ہے, لوگوں کا بھی فائدہ ہو رہا ہے, تو اسی کو اسکیل کرنے کی اٹیمپٹ ہے. بیسکلی یار ایولیوشن ہے, ٹھیک ہے. پرانا پاکستان نہیں چل سکتا فار ایور, ٹھیک ہے. لوگوں نے مل بیٹھ کے یہ کام کرنا ہے, ایک دوسرے سے سیکھنا ہے, آگے جانا ہے. اور اس وقت جو نوبت آئی ہوئی ہے پاکستان کی, اس کے اندر ہم ایک لائٹ ایئرز اہیڈ والا فیوچر نہیں دیکھ رہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ سارے اسٹیک ہولڈرز ملیں, ایک بہتر ایفیشینٹ آؤٹ کم پہ لے آئیں, جہاں پہ چلیں انہوں نے اگر کچھ اپنے لیے رکھنا ہے تو وہ رکھیں, لیکن عوام کا بھی اس وقت ایک مدعا ٹیبل کے اوپر آ گیا. ورنہ وہ ہوگا جو اس الیکشن میں ہوگا, عوام نے بھی بتا دیا, ٹھیک ہے. تم اس کو انتقام کہہ لو, یا میں کہوں کہ ظلم کے خلاف ایک نعرہ ہے یا ایک ایکشن ہے جو انہوں نے لیا ہے. آپ نے کیا یہ ہر الیکشن میں اس طرح سے ایگ آن یور فیس لے کے چلنا, ٹھیک ہے. یا آپ کو اب ان کے ساتھ ایک ڈیل کرنی ہے جو ان کو بھی بیچ میں ٹیبل کے اوپر آپ ایک اسپیس دیں, ٹھیک ہے. پولیٹیکل لوگوں کو بھی اپنا ایک اسپیس دیں اور خود بھی اپنا اسپیس مینٹین کریں اور آگے لے کے چلیں, ٹھیک ہے. وی ہیو ٹو ٹیک سم بیبی اسٹیپس, ٹھیک ہے. بٹ اف وی ڈونٹ وی آر گون. اچھا, ویسے اس بات سے تو ہم اتفاق کرتے ہیں کہ یہ الیکشن سب کے لیے ویک اپ کال تھا, ہر کسی کے لیے, اور انشاءاللہ دعا گو ہیں کہ اس کے اندر سے ایک پازیٹیو رزلٹ نکلے. حالانکہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ کو نگیٹیوٹی کریٹ ہوگی, لیکن اس میں سے پازیٹیو رزلٹ نکل سکتا ہے. کیونکہ کبھی کبھار زندگی میں آپ کو ایسے جھٹکے پڑتے ہیں, اور نجی زندگی میں ہم سب کو پڑتے ہیں, اس کے بعد زندگی میں ایک بہتری آتی ہے. عارضی طور پہ وہ وقت بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے,
لیکن اس کے بعد جو انسان بدل بیچے، تو میرا خیال ہے ہم سب کی یہی دعا ہوگی پاکستان کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے، کہ وہ سیکھیں، لرن کریں، اور جس طرح آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ ایوالو کریں. پرانا آمین. پاکستان نہیں چل سکتا، مرغی مر چکی ہے. گور بھائی بہت شکریہ آپ کا آنے کا، امید ہے آپ آتے رہیں گے، آپ زیادہ بزی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جو آپ میں تو بچپن سے یہ وزڈم سن رہا ہوں، ہر چیز کے اوپر انالیسس سن رہا ہوں، لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ جو ایوریج پاکستانی ہر چیز آبزرو کر رہا ہے، فیل کر رہا ہے. دیکھیں نا، میں اور آپ ہر چیز کا برنٹ فیل کرتے ہیں کیونکہ ہم اس اشرافیہ میں نہیں شامل. تو اس برانڈ کو فیل کرنے والے لوگ جب دکھ درد بتاتے ہیں، پھر ان کے سلوشنز بتاتے ہیں، تو یہ ایک تو بہت ہی لوگوں کے لیے ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہوتا ہے کہ دیر ادر پیپل لائک اس جو ملک کے لیے پازیٹیولی سوچ رہے ہیں. اور دوسرا، سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کے آئیڈیاز باہر پھینکتے ہیں، تو امید ہے کوئی نہ کوئی تو دیکھ لے گا طاقتور حلقے میں، اور شاید وہ اس آئیڈیا کو، سوچ کو اپنا لے اور استعمال کر لے. ہم انشاءاللہ. تو یہی کر سکتے ہیں. آمین. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی بھی جو ایفرٹ ہے وہ اٹ گوز ریوارڈیڈ، اور لوگوں کو فائنلی آئیڈیا ہو جائے کہ یار اب ہم ساروں نے مل کے چلنا ہے. تھوڑی ٹالرنس بھی بڑھے کہ اگر آپ نے تھوڑا سا انالیسس کرنا ہے، تھوڑا سا اس کے اندر آپ نے لوگوں کو ایک مشکل بات بھی کرنی ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں اور ٹالریٹ کرنے کا بھی ایک مادہ پیدا ہونا چاہیے. تھینک یو گور تھینک بھائی، یو. جزاک اللہ.